رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پیغام ٹیلی ویژن کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن جو ہر روز ہم لے کے حاضر ہوتے ہیں، اور آغاز میں آپ سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کیجئے، بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے، زکوٰۃ، صدقات، عطیات کے ذریعے پیغام ٹیلی ویژن کو سپورٹ کیجئے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت ساعتیں آپ سمیٹ رہے ہوں گے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوں گے، اور روزے رکھ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوں گے اور اپنی عرضیاں بھیج رہے ہوں گے۔ آپ ہمیں ٹیلی ویژن اسکرین پر تو دیکھ ہی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں موبائل یا اپنے اینڈرائڈ ٹی وی سیٹ پر دیکھنا چاہتے ہیں تو پیغام ٹی وی لائیو لکھیے اور ہماری نشریات کو دیکھ سکتے ہیں، یا کسی بھی براؤزر میں live.pegham.tv لکھ کر سرچ کریں۔ اور ہاں، ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ نے ہمیں لائیو وہاں پہ کویسچنز بھی کرنے ہیں، اپنی رائے سے آگاہ بھی کرنا ہے، سوالات کے جوابات بھی وہاں ہی آپ کو مل سکتے ہیں۔ اس لیے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ایک چیز اور جو گزارش کرنی ہے کہ آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، اور کال کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی ویژن اسکرین پر جو نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں، جو رول آن آ رہے ہیں، ان کو آپ ڈائل کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ دنیا بھر میں پیغام ٹیلی ویژن کی لائیو نشریات دیکھی جا رہی ہیں، دین اسلام کو پھیلانے کا، سکھانے کا یہ جو ذمہ داری ہے وہ فرض ادا کیا جا رہا ہے۔ تو ایک وقت میں ایک سوال کیجئے اور چھوٹی بات کیجئے، کیونکہ کیو میں ایک لمبی کیو ہوتی ہے، زیادہ لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ آج کا موضوع جس پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے قربت الہی کی راہیں۔ اس پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ معزز مہمان میرے ساتھ جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مدثر علی شاہ بخاری صاحب۔ سید مدثر علی شاہ بخاری صاحب وزیر آباد میں تبلیغی، سیاسی اور سماجی حوالے سے ایک معروف نام ہیں۔ اپنے علاقے میں آپ طالبات کے ادارے کے منتظم ہیں اور منفرد انداز بیاں کے خطیب ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے بخاری صاحب؟ اللہ کا آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ جزاک اللہ۔ موسم آج کچھ گرم ہونا زیادہ شروع ہو گیا ہے، جی جی جی، تو روزہ اچھا گزر رہا ہے آپ کا ماشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ ایک اور بڑی پیاری شخصیت موجود ہیں، مولانا محمد ابراہیم محمدی صاحب۔ مولانا ابراہیم محمدی دینی حلقے کا ایک معتبر اور معروف نام ہے۔ اپنے علاقے میں آپ کی دعوتی، دینی اور سماجی خدمات قابل قدر ہیں۔ آپ نوجوانوں کے معروف میگزین نداء الاحسان سے متعلق رہے، سیالکوٹ میں ادارہ تعلیم الاسلام کی بنیاد رکھی، اور آج کل وزیر آباد کی مرکزی مسجد کے ہر دل عزیز خطیب ہیں۔ یہ وہی مسجد ہے جہاں حدیث اور تقویٰ کے حوالے سے معروف محدث حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ علیہ درس حدیث دیا کرتے تھے، جنہیں استاد پنجاب کہا جاتا ہے۔ ان کو بھی وارملی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ بھی خیریت سے پہنچے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کے بھی آنے کا شکریہ جی۔ اور ان کے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں جو کہ مدرس جامعہ اسلامیہ لاہور ہیں، قاری عارف بشیر صاحب۔ ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ بھی ٹھیک ہے سر؟ ماشاء اللہ، شکر الحمد ماشاءاللہ۔ لے جی، معزز مہمانوں کے تعارف کے بعد آج کی کتاب قصص الانبیاء علیہم السلام کا انگلش ورژن ہے، اور یہ ہے اسٹوریز آف دی پروفٹس۔ اس کے حوالے سے تھوڑی سی آگاہی بھی آپ کو دیں گے، اور ہمارے سپانسرز میں شامل ہیں صوفی سوپ، صوفی کوکنگ آئل، دارالسلام، سپر ایشیا، الطیبہ انٹرنیشنل فیملی فوڈ پروڈکٹس اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے یہ نشریات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ اور ٹرانسمیشن کے آخر میں آپ کو پتہ ہے کہ دعا کروائی جائے گی، اور ہم سب اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی چلتے ہیں قاری عارف بشیر صاحب کی جانب، اور گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھیں گے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما شاء الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون.
صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. ماشاءاللہ قاری عارف بشیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ. مجھے لگتا ہے طبیعت کچھ ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن آپ نے پھر بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی یہی قرآن کریم کا خاصہ ہے، یہی اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا خاصہ ہے کہ جب آپ اس کو سنتے ہیں آپ کے اندر اترتا ہوا آپ کو محسوس ہوتا ہے، اور جتنے ٹھہراؤ سے اور جتنے سکون سے آپ اس کو پڑھتے یا سنتے ہیں تو اس کی لذت اور بڑھ جاتی ہے. ماشاءاللہ. جی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور میں آغاز میں مولانا محمد ابراہیم محمدی سر آپ کی جانب آؤں گا. بڑے میسیجز ماشاءاللہ آپ کے لیے ہمیں لائیو لنک پہ آ رہے ہیں، اور آپ کو بار بار ویلکم کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے ماشاءاللہ محمدی صاحب تشریف لائے ہیں، اور پھر لکھا ہے کہ تمام معزز مہمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. پھر آپ کو وش کیا جا رہا ہے جی، اور پھر ویلکم جی. اور پھر لکھا ہے کہ جی ماشاءاللہ وزیر آباد کی شان مولانا ابراہیم محمدی صاحب. تو ماشاءاللہ میسیجز آ رہے ہیں جی ہم سب مہمانوں کے لیے، اور خاص طور پر ٹرانسمیشن کے حوالے سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ویورز لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم سے کتنے کنیکٹڈ ہیں. اچھا سر، آغاز کرنا ہے اس ٹاپک سے. آپ تشریف لائے کہ جو قرب الہی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا؟ اور اگر یہی مراد ہے تو یہ کس قدر ہمارے لیے ضروری ہے؟ پلیز. قرب کے حوالہ سے پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھے کہ قرب کہتے کس کو ہیں. جی. قرب دو معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. ایک قرب ایسا جو عام ہے، اور ایک قرب جو خاص ہے. عام قرب کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز کے قریب ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری رگ شاہ سے بھی زیادہ قریب. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب عام ہے، ہر ایک کو حاصل ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ہمارا عنوان ہے، موضوع ہے، وہ خاص قرب کے حوالہ سے ہے. وہ خاص قرب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مگن کر دے، اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں اس قدر غرق کر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نصرت اور مدد کرے. جس طرح حدیث مبارکہ صحیح البخاری میں آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں، اس کے کان بن جاتے ہیں، اس کے قدم بن جاتے ہیں. تو اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں کوئی ایسا کام نہیں دیکھ سکتی، یا ایسی آنکھیں، اس کی آنکھیں ایسی چیز دیکھ ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہی نہیں اسے جانے دیتا جو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت والا ہو، اللہ یا جسے اللہ تعالیٰ دکھانا نہیں چاہتے. وہ انسان جو اللہ کا مقرب ہے وہ اس کو نہیں دیکھتا. اس طرح ہر وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ اس کی کانوں کی سماعتوں تک نہیں ٹکرا سکتی، وہ اس کو سنے گا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس قدر اس کے کانوں کی حفاظت فرمائے گا. اسی طرح اس کے ہاتھ ایسی چیز کی طرف نہیں بڑھ سکتے کہ جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں، یا اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس چیز کے قریب نہ جائے تو وہ نہیں جائے گا. اسی طرح اس کے قدم ہیں، یعنی ایسے معاملے کی طرف یا ایسی چیز کی طرف وہ چل کے نہیں جائے گا کہ جو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کی طرف جاتا ہے. تو یہ قرب ہے جو خاص، جو آج کا ہمارا عنوان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں کے اندر ہمیں یہ قرب نصیب فرما دے. آمین. تو یہ دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ کس قدر اہم اور ضروری ہے. جی. ایک مسلمان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل یہی ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اپنے رب کی معرفت، اپنے رسول کی معرفت، دین اسلام کی معرفت. یہ انتہائی اہم چیزیں ہیں. ان میں سب سے اہم چیز اللہ کی معرفت ہے، اور اللہ کی معرفت اسی وقت انسان کو حاصل ہوگی جب وہ اللہ کے قریب ہوگا. اللہ کا قرب اسے ملے گا تو تبھی جا کر وہ اللہ کی معرفت اور محبت کا جو اصل حق ہے اس کو حاصل کر سکتا ہے. ماشاءاللہ. آپ نے یہ ٹریک کہاں سے پکڑا یہ قرب حاصل کرنے کے لیے؟ آپ نے اپنا سفر کہاں سے آغاز کیا؟ ہم سمجھے تو صحیح ہمارے ساتھ ایسے مہمان موجود ہیں جو ماشاءاللہ ہم سے بہتر بتا سکتے ہیں، تو سب کی جرنی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بتائیے پلیز. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے. جی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اساتذہ عطا کیے ہیں کہ جو علم و عمل اور تقویٰ کے پہاڑ تھے، اور قرب الہی حاصل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی قرب کی منزلیں حاصل کرنے والے تھے، جن میں شیخ الحدیث حافظ عبد المنان محدث نور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ، شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت شیخ عبد الحمید ہزاروی رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر اور عظیم المرتبت اساتذہ
انہی سے ہمیں یہ کسب فیض ملا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو پھر یہ سفر جاری ہے الحمدللہ اور لذتیں مل رہی ہیں، جی اور الحمدللہ۔ بلکہ اب تو آپ دوسروں کو بھی ترغیب دے رہے ہیں اسی حوالے سے ماشاءاللہ۔ جی بالکل، یہ تو فریضہ ہے جو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ حجۃ الوداع کے ذریعے امت کے ذمے لگا کر گئے تھے کہ بلغوا انی ولو آیہ، کہ یہ جو میں نے پیغام تم تک پہنچایا ہے جس میں سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، ہر ایک چیز جو اللہ کی طرف سے پیغام مجھے دیا گیا میں نے تم تک پہنچا دیا، اور صحابہ نے اس پر شہادت دی کہ آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے جو یہاں پہ موجود ہیں وہ ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو اب ہم اس فریضے کی ادائیگی میں الحمدللہ لگے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، محبت کا یہ عالم ہے آپ سے کہ مجھے میسیجز آتے جا رہے ہیں، اگر وہ میں سارے پڑھوں تو کافی ٹائم لگ جائے گا۔ ماشاءاللہ لوگ آپ سے اتنی محبت کر رہے ہیں جی، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ جی۔ ان میں عبدالستار صاحب شامل ہیں، گوہر چوہان صاحب شامل ہیں، حافظ عبد الرحمن صاحب شامل ہیں جو آپ کو بار بار میسیجز یہاں پہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں جی آپ سے۔ جزاک اللہ جی۔ چلتے ہیں جی ہم اپنے دوسرے مہمان سید مدثر علی شاہ بخاری صاحب کی جانب۔ بخاری صاحب، قربت الہی کے چند آسان عملی طریقے تو ہمیں سمجھائیے، ہم بھی ذرا قرب حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں، جستجو میں لگ جائیں، اور پھر منزلیں ہمارے لیے بھی آسان ہو سکیں۔ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی کما تحب و ترضی۔ میں شکر گزار ہوں ارے پلیئر آپ نے ہمیں یہ پلیس پرووائڈ کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، پیغام ٹی وی کو قیامت تک سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ تو یہ آج کا عنوان بھی آپ کا بہت بہترین اور رمضان المبارک کے حوالہ سے بہت اچھی چوائس ہے کہ قربت الہی۔ جی آپ نے سوال کیا ہے کہ قربت الہی کے چند آسان طریقے بیان فرمائیں، اور میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کا پڑھنا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نماز میں پھر واسجد واقترب، کہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سجدے کی حالت۔ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب سجدے کی حالت میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں جو قرآن و حدیث سے ہم نے علماء سے اساتذہ سے پڑھا ہے کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اس سے بھی قرب الہی میں بہت زیادہ انسان جو ہے قربت جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ نماز میں خشوع اور خضوع انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جی، تو آپ نے فرمایا نہیں آپ نے نماز نہیں پڑھی، نہیں پڑھی۔ جاؤ اور دہراؤ۔ بندہ پھر آیا وضو کر کے نماز پڑھی، فرمایا اللہ تیری نماز نہیں، پھر دہراؤ۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہونے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جہاں تک ہو سکا ممکن میں نے نماز میں بہتری لانے کی کوشش کی ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، آپ بتا دیجئے کہ میں کس طرح نماز پڑھوں۔ ماشاءاللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ آپ ایسا کرو، نماز میں ٹھہراؤ پیدا کرو، آرام سے، تسلی سے، ٹھہراؤ ٹھہراؤ سے نماز قیام ادا ہے کرو۔ تو قیام کی حالت میں جستجو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بالکل اس طرح کہ جس طرح ہم بھی آپس میں بات کرتے ہیں ٹھہراؤ کے ساتھ، کہ بات سمجھ آئے، جواب دینے والے کو بھی وجہ ہے نا کہ انسان سرگوشی کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے۔ محبت کا یہ عالم ہے کہ بندہ اونچا نہیں بولتا، پیار سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ پلیز پلیز۔ تو فرمایا آرام سے قیام کرو، آرام سے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت کے بعد بالکل آپ سکون کرتے، سٹاپ کرتے، پھر آگے پڑھتے۔ اور اسی طرح سجدہ، رکوع ہے، پھر سجدہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک نے بھی رکوع کرتے ایسا لگتا کہ آپ نے رکوع سے اٹھنا ہی نہیں ہے، اتنا طویل، ماشاءاللہ۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں لگتا تھا آج اللہ کے پاک نبی نے سجدہ کرنا ہی نہیں ہے۔ پھر سجدہ کیا ہے تو پھر یوں لگتا تھا جیسے آج آپ نے سر اٹھانا ہی نہیں ہے۔ پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے ہیں اتنے سکون اور اطمینان، خشوع اور خضوع کے ساتھ کہ گویا کہ آج اس کے آگے آپ نے نماز کو چلانا ہی نہیں ہے۔ تو نماز میں یہ خشوع اور خضوع یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، میں سمجھتا ہوں۔
ایک سب سے پہلا جو آپ نے بیان کیا، ٹھہراؤ اتنا ہونا چاہیے، آپ کو لذت محسوس ہونی چاہیے، آپ کو لگے کہ آپ کلام کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر جو نماز اس طرح نہیں پڑھی جاتی، وہ بھی حدیث مبارکہ میں رسول اللہ نے وضاحت فرما دیا ہے کہ ایسی نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ نہیں ہے، قرب کیسا حاصل ہوگا. جی. تو اس لیے نماز میں خشوع اور خضوع یہ انتہائی لازمی اور ضروری ہے. دوسرا قیام اللیل ہے. جی. رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے کہ مومنوں کی ماں اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا، سرخ ہو جاتے، اللہ، ایسے لگتا تھا جیسے آج پھٹ جائیں گے، خون کا پھوارہ نکل آئے گا. تو اتنا لمبا قیام. اب پوچھا گیا اللہ کے پاک نبی آپ تو مغفور ہیں، بخشے ہوئے ہیں، پھر اتنے لمبے قیام اور اتنے لمبے سجدے. فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ قربت الہی کی انتہا ہے. شاہ صاحب یہ کہہ کون رہا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے یہاں پہ کہ کون سی ہستی ہمیں کیا سکھا رہی ہے. پلیز آج ہم 4 نمازیں پڑھ لیں، تھوڑا سا کوئی نیک کام کر لیا، ہم اتراتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کون سا پہاڑ ڈال دیا. تو قربت الہی کے لیے دوسرا پوائنٹ جو میں نے عرض کیا وہ ہے قیام اللیل. اللہ تعالیٰ کے سامنے رات کو کھڑا ہو جائے. اللہ نے قرآن میں ایسے لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ جو بستر کو چھوڑ دیتے ہیں، میرے دربار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جو میرے قریب ہونے والے بندے ہیں. جی. تو رات کو قیام کرنا یہ بھی بہت زیادہ اہمیت، اس کی اہمیت ہے، قرب الہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اور تیسرا ذریعہ ہے ذکر الہی. فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ کہہ کون رہا ہے؟ اگین دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم میرا ذکر کرو، ہاں جی میں تمہارا ذکر کروں گا. اس سے اور زیادہ قرب کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو اللہ آپ کا ذکر، آپ اپنی مجلس میں، اپنی محفل میں، اپنی تنہائی میں ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا تذکرہ، آپ کا ذکر فرشتوں کی جماعت میں کریں گے. کس محفل میں ذکر ہوگا؟ کس محفل میں؟ اللہ اکبر. اس سے بڑی اور قرب الہی کس طرح حاصل ہو سکتے ہیں؟ جو ذریعہ ہے قرب الہی کا کہ ذکر الہی کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں کویسچن کروں، مجھے لگتا ہے ہمارے گیسٹ کچھ گلے میں فیل بھی کر رہے ہیں، تو نعیم صاحب ہمارا اے سی جو ہے اوپر ڈکٹ یہ بند کروا دیجئے، فیومز کا کچھ معاملہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا، مجھے بڑی تفصیل سے گفتگو مزید بھی آگے لے کے چلنی ہے، سر کو بھی میں نے شامل کرنا ہے. قاری صاحب آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا ہے، بڑا خوبصورت لگا ہے مجھے. اگر چاہوں میں کہ میرا بچہ یا ہمارے دیکھنے سننے والوں کے بچے یا ہم خود ایسے پڑھنا چاہیں یا پڑھنا سیکھیں تو میں کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں یہ ماحول پیدا کرنا ہوگا. جی. اللہ ماشاء اللہ ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں، دیکھنے میں آتے ہیں کہ تلاوت کا اہتمام گھر میں ہو. جی. جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے مجھے یاد ہے کہ ہمارے والد صاحب صبح صبح اٹھ کے تلاوت لگاتے تھے تو دن کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوتا تھا، کانوں میں تلاوت کی آواز جاتی تھی تو ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی تھی، تو شوق بنتا تھا یار ہم قرآن سنیں. پھر مزید یہ کہ والد گرامی کہا کرتے تھے بیٹا دیکھو یہ جو تلاوت ہم نے سنی ہے یہ قاری صاحب کتنا پیارا قرآن پڑھ رہے ہیں. یعنی ان کی اپنی ذاتی دلچسپی اور شوق تھا تو ہمارے اندر بھی وہ یہ شوق ڈالنا چاہتے تھے. تو ایک اچھا ماحول ملا تو لائن بھی مل گئی، ذہن سازی بھی ہوئی، تو پھر آہستہ آہستہ ہمارا ذوق اس طرف بڑھتا گیا. تو آج کل کے دور میں اگر ہم غور کریں تو ہمارے دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ والدین خود ہی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے تو بچے کہاں سے کریں گے؟ ہم تو اٹھتے ساتھ ہی پہلے موبائل دیکھتے ہیں کہ جی کسی کا میسج تو نہیں آیا ہوا. تو جیسا ہم ماحول اپنے بچوں کو دیں گے نا ویسے ہی بچوں کا مائنڈ بن جائے گا. یہ سب سے اہم بات ہے. جب ہم بچوں کو یہ تھوڑی بہت تربیت ان کے ذہن سازی اس حوالے سے کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ بچوں کی خود بخود یہ مائنڈ بننا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر اگر آہستہ آہستہ ہم ماحول دے دیتے ہیں، اگر ہم بچوں کو ڈائریکٹلی کہتے ہیں نا کہ جی اس پارہ پڑھو قرآن پڑھو تو نہیں پڑھتے. یہ کہنے سے تلاوت لگائیں، کر کے دکھانے سے ہوگا. ہاں گھر میں تلاوت لگائیں، کسی اچھے قاری صاحب کی ویڈیو میں لگا لیں، آڈیو میں لگا لیں، خود قرآن لے کر بیٹھے ہیں ان کے سامنے پڑھیں. آپ جانتے ہوں گے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے تھوڑا اگر ہم 20-30 سال پیچھے چلے جائیں
تو ہمارے گھروں میں باقاعدہ اہتمام ہوتا تھا. صبح کو آغاز اماں اٹھتی تھی, ابا اٹھتے تھے تو نماز پڑھتے اور قرآن پڑھتے تھے. مساجد میں بھی یہ ماحول ہوتا تھا. ہمیں باقاعدہ المیہ ڈانٹ یہ پڑتی ہے. تھی کہ اگر صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کی تو باقاعدہ ہماری سرزنش ہوتی تھی. اس پہ مزید بھی بات کریں گے. بڑی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ چل پڑا. میرے معزز مہمان موجود ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہیں. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید مدثر علی شاہ بخاری صاحب موجود ہیں, مولانا محمد ابراہیم محمدی صاحب موجود ہیں, اور قاری عارف بشیر صاحب موجود ہیں. اور گفتگو ہم کر رہے ہیں قرب الہی کے حوالے سے کہ کیسے ہمیں یہ حاصل ہو سکتا ہے. اور ہم نے یہ بھی بریک سے پہلے بات کی تھی کہ جتنا خوبصورت قرآن کریم کی ادائیگی کو کیا گیا ہے قاری صاحب کی جانب سے, تو وہ ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں, اپنے بچوں کو کیسے سکھا سکتے ہیں, اپنے ارد گرد والوں کو اس کے بارے میں کیسے سمجھا سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اسی گفتگو کو آگے لے کے چلوں, ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آج کی کتاب کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے. تو آج کی جو کتاب ہے وہ ہے قصص الانبیاء علیہم السلام کا انگلش ورژن ہے جی. یہ اسٹوریز آف دی پروفٹس, اور اس میں انبیاء کرام کے تمام وہ قصے جن کا ہم نے کل ذکر کیا تھا جو آپ جان سکتے ہیں, حوالہ جات کے ساتھ موجود ہیں, اور ان حوالہ جات کے ساتھ پوری سٹوریز موجود ہیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں. نارملی جس زبان میں آپ کو بولنا اور جس زبان میں پڑھنا آپ کو آسان فہم لگتا ہے, ایزی لگتا ہے آپ کو, آپ اسی طرح کی کتاب اور لٹریچر کو پڑھتے ہیں. اردو زبان کے حوالے سے کل میں نے آپ کو بتایا تھا, تو آج انگلش لٹریچر کے حوالے سے اگر آپ انگلش کو پڑھنا چاہتے ہیں, اور ایسے لوگ جو اس دین اسلام کے فالوورز نہیں ہیں, ہمارے مذہب کے فالوورز نہیں ہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں ہماری کتب کو, تو ان کے لیے خاص طور پہ انسپریشن ہوتی ہیں ایسی کتابیں جس طرح ٹرانسلیشن انگلش میں کی جاتی ہے, تفاسیر انگلش میں کی جاتی ہیں, حدیث کی کتب انگلش میں لکھی جاتی ہیں. اسی طرح اس کتاب کو بھی قصص الانبیاء علیہم السلام, یہ اس کا انگلش ورژن ہے جو پڑھی جا سکتی ہے. اسٹوریز آف دی پروفٹس کے نام سے یہ اویلیبل ہے. دارالسلام کی یہ ایفرٹ ہے, اور مسلم لائبریری میں اس کو بھی ہونا ضروری ہے. یہ آج کی کتاب جس کے بارے میں بتانا میری ذمہ داری تھی, آپ تک میں نے پہنچا دی. اب ہم چلتے ہیں دوبارہ قاری صاحب کی جانب جہاں سے سلسلہ ہم نے روکا تھا. قاری صاحب, والدین کو تربیت کے لیے ضروری ہے کہ خود کر کے دکھائیں بچوں کو. اگر تلاوت قرآن کریم کے لیے سکھانا ہے تو پہلے خود کرنی ہوگی, پہلے ان کو یہ کر کے دکھانا ہوگا, اور بجائے اس کے کہ ہم صرف کہتے رہیں کہ بیٹا یہ کرو یہ کرو, تو یہ زیادہ ضروری ہے. آپ اس کو کمپلیٹ کیجئے, پھر مجھے آگے بڑھنا ہے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ والدین جب خود بچوں کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے تو بچے آٹومیٹکلی اس کا اثر لیتے ہیں. جی آپ اس کی کوئی بھی مثال لے سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں کوئی بھی کام کرتے ہیں نا, آج کل میڈیا کا دور عروج پر ہے. گھر میں چلے جائیں تو ہر ایک کے پاس اپنا اپنا الگ الگ موبائل ہے. کوئی مل بیٹھ کے آپس میں کسی کے ایک دوسرے کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. ہر ایک نے اپنا اپنا موبائل لیا ہوا ہے, اپنے موبائل میں مگن ہے. جی تو والدین بھی اپنے موبائل پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو بچے وہیں سے اثر لیتے ہیں. اگر والدین قرآن کھول کے بیٹھ جائیں, قرآن کی تلاوت کریں گے, تو بچے بھی آٹومیٹکلی دیکھ کے کریں گے. اگر والدین, والد صاحب بالخصوص یہ کردار ادا کریں کہ مسجد میں جائیں اور ساتھ بچے کو بھی لے جائیں, تو ظاہر ہے بچے پہ اثر پڑے گا. والد صاحب گھر میں قرآن لے کر بیٹھیں تو بچہ بھی ساتھ بیٹھے گا. والد صاحب اونچی آواز میں تلاوت کریں گے, بچہ بھی کرنے کی کوشش کرے گا. اور یہ پریکٹیکلی میں نے دیکھا بھی ہے. جس گھر میں یہ ماحول دیا جاتا ہے بچے وہی لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جی. تو یہ سب سے بڑا کردار تو والدین کا اپنا ہے, والدین کا اپنا کردار ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اساتذہ بھی آ جاتے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. قاری صاحب نے ڈیٹیلز میں بتایا. ایک لائیو کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ملک محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آصف صاحب آپ کو سن رہے ہیں محمد ابراہیم محمدی صاحب بھی, تو کیا کہیں گے آپ پیغام سے؟ ٹیلی ویژن کے ساتھ کیا تعاون کریں گے آپ؟ جی پیغام ٹی وی ماشاءاللہ بہت اچھی خدمات ہیں ان کی,
جی میں بہت ان کی خدمات سے متاثر ہوں، تو ان کے لیے 25,000 روپیہ جو ہے نا وہ میں فنڈ جزاک اللہ، بہت شکریہ. جزاک آپ اللہ کچھ جی. کہنا ملک چاہیں صاحب گے بہت جو ہم شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی. یہ ملک محمد آصف نفی صاحب صاحب بھی ہمارے بیٹھے ہیں جی. جی وہ ابھی تشریف لائیں گے تھوڑی دیر میں. اچھا ٹھیک ہے جی، ان کو سلام کیے گا، ابراہیم محمدی صاحب کو سلام. جی وہ آپ بہت کو شکریہ تھینک یو بول رہے ہیں، آپ گفتگو کر سکتے ہیں. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ ملک صاحب. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ٹھیک ہے جی. دینی جذبات کو اور محبتوں کو قبول فرمائے جی. آمین آمین آمین. بہت شکریہ جی، تھینک یو فار کال کرنے کا بہت شکریہ. اور وہی گزارش ہے کہ آپ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں، جس ہمیں لائیو کالز موصول ہو رہی ہیں. بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے اس میں، یہ دین کی دعوت کا کام ہے اور اس میں کوئی ابہام اپنے ذہن میں مت رکھیے. جس طرح ہم اپنی ڈیلی کی ٹرانسمیشن میں بھی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے صدقات، زکوٰۃ، خیرات، اپنی ڈونیشنز کے حوالے سے آپ بالکل ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. سر آپ کی جانب آؤں گا. دیکھیں کتنی خوبصورت بات یہاں سے چلی قاری صاحب کی جانب سے کہ قرب الہی پانے کا ایک یہ بھی تو طریقہ ہے کہ آپ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کر لیجئے. آپ خود پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، آپ اپنے ارد گرد والوں کو اس کی تعلیم دیجئے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جب میں خود سیکھوں گا، میں خود کروں گا، تو پھر کسی دوسرے کو کہنے کے لیے میرے پاس ایک ٹھوس دلیل موجود ہوگی. فرمائیے گا سر. بالکل جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیکیوں کے اندر سبقت کرنا، سبقت لے جانا، یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا، والسابقون السابقون فاولئک هم المقربون. یعنی جو سبقت لے جاتے ہیں، نیکیوں میں پہل کرتے ہیں. کوئی بھی کام ہے نیکی کا، اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں. تلاوت قرآن ہے تو آپ اس کو صبح و شام کریں، دیگر اذکار ہیں اس کو کریں. تو قرب الہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب یہ ہے کہ انسان نیکیوں کے اندر سبقت کرے. ایک ہے نیکی کرنا، ایک ہے نیکی بڑھ چڑھ کر کرنا، کہ آپ اس کے اندر سبقت لے جا کر دوسروں سے آگے بڑھ کر نیکی کرتے ہیں. یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے. جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے کہ وہ نیکیاں بھی کرتے تھے لیکن نیکیوں میں دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم دوسروں سے بڑھ چڑھ کر یعنی یہ عمل کریں. تو اعمال کے اندر اخلاص کے ساتھ ساتھ سبقت کرنا، یہ بھی انشاءاللہ الرحمن ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کے انسان کو قریب ترین کر دیتا ہے. بے شک. شاہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سلسلہ ہمارا رکا تھا، 3 آپ نے مثالیں ہمیں دے دی تھیں کہ یہ 3 راستے اختیار کریں تو آپ قرب الہی پا سکتے ہیں. ان راستوں پہ ہمیں مزید آگے چلنا ہے، اسی گفتگو کو آگے لے کے چلوں گا میں پلیز. شکریہ نظامی صاحب، اللہ آپ جزائے خیر دے. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. تو قرب الہی دین و دنیا کی کامیابی کے لیے انتہائی لازمی اور ضروری جز ہے. جیسا کہ وقفے سے پہلے 2-3 پوائنٹ ہم نے ان کو یاد کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو ہر وقت اپنی موت کا بھی جو ہے نا اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے. جب آپ اپنی موت کو سامنے رکھیں گے تو پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے میں نے جانا ہے. جی. تو اس کی تیاری کے لیے پھر انسان خود بخود قرب الہی کے راستے تلاش کرتا ہے. تو موت میں سمجھتا ہوں ایک بہترین، موت کی یاد ایک بہترین ذریعہ ہے قرب الہی کے وصول کا. بے شک. کہ موت جب انسان کے سامنے ہوگی، بندہ سمجھے گا، اپنے حساب کو، احتساب کو سامنے رکھے گا اور یہ اس کے دل میں خیال آئے گا کہ میں نے یہ ساری زندگی کے جو زندگی کے احوال ہیں یہ سارے دہرائے جائیں گے میدان محشر میں اور اللہ تعالیٰ کو میں نے جواب دے ہونا ہے. تو اس کے لیے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربتوں کا ذریعہ اور اسباب خود بخود تلاش کرے گا. تو موت جو ہے وہ قرب الہی، موت کا تذکرہ اور موت کو یاد کرنا، یہ قرب الہی کا بہترین ایک سبب اور اس کو حصول کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کا فہم، قرآن کریم کو سمجھنا، یہ بھی قرب الہی کا جیسے ٹاپک چل رہا تھا. قاری صاحب نے اس پہ جو ہے وہ سیر اصل گفتگو کی ہے، شیخ ابراہیم صاحب نے بھی اس میں بیان فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا وہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. اور رمضان المبارک میں تو اور زیادہ سعادت بڑھ جاتی ہے. مہینہ ہی قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اچھا بخیر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ قرآن کو اگر ہم عربی میں ہی سمجھیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے. کیا بات. لیکن چونکہ ہماری جو سرزمین ہے اجمی ہے، ہاں جی، اور ہم عربی کو اس طرح سے نہیں سمجھ پاتے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے.
لیکن اگر ہم وہ نہیں سمجھتے تو ہم اس کا ترجمہ سیکھنا شروع کریں، جی جی اس کی تفسیر کو سمجھنا شروع کریں کہ جب وہ آیات پڑھی جا رہی ہوں آپ کو پتہ چلے کہ آپ سے کہا کیا جا رہا ہے، آپ کے لیے سیکھنے کا عمل اس میں کیا ہے، زندگی کا اصل دور جہاں جس طرف چلنا چاہیے وہ مخاطب کیا ہے ہم سے، تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں، یہی میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جی کہ جو فہم ہے قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا یہی ہے، فہم حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، وگرنہ دیکھیں نا قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، قاری صاحب بہت زیادہ ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں، ہم خود بھی کئی بار دہراتے ہیں، لیکن اس کا معنی مطلب مفہوم پتہ نہ ہونے کی وجہ سے مسجد سے باہر نکلتے جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ خود پڑھ رہے ہیں، خود پڑھ کے آئے ہیں نماز میں کہ اللہ جھوٹوں پہ لعنت بھیج رہا ہے، لیکن پھر اسی کو دہرا رہے ہیں، پھر وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ اگر فہم ہوگا تو اسی طرح کے اور بہت زیادہ مطالب اور مفاہیم ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ شرک سے بچ جائے گا، اللہ کے قریب ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے قربت الہی مزید آسان ہو جائے گی اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا قربت الہی کی روحانی جو لذت اور چاشنی ہے، جو اس کا ٹیسٹ آتا ہے آپ کو، جو تسکین آتی ہے، وہ کون محسوس کر سکتا ہے؟ وہ کون سے ایسے کام ہیں جن کو کر کے ہم یہ نعمت حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء کی مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، اور یہ آپ تو سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اور آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ تو چاشنی حاصل کرنے والوں میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو ہے نا بندہ جو صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، جو سیدھا رستہ، جس کو سیدھے رستے کا تعین کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ، یہ سڑک جو ہے یہ اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ سر یہ بڑی خوبصورت لائن آپ نے کہہ دی، اس پہ مجھے بڑی لمبی ڈیبیٹ کرنی ہے اور مجھے محمدی صاحب کو بھی شامل کرنا ہے اس میں۔ ایک لائیو کالر ہے، ان کو پہلے لے لیں آپ کی اجازت سے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آپ برا نہ مانیے گا، یہ ذمہ داری ہے، چلے گی۔ ایک لائیو کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چودھری شجاع الرحمان صاحب ہیں وزیر آباد سے ہمارے ساتھ۔ جی چودھری شجاع الحق جی وزیر آباد سے بول رہا ہوں۔ جی بہت شکریہ چوہدری صاحب، فرمائیے کیا تعاون کریں گے پیغام ٹیلی ویژن سے آپ؟ جی میں ایک تو پیغام ٹی وی کے لیے میسج دینا چاہتا ہوں، یہ پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے، اور جو خاص طور پر پتہ لگا ہے کہ یہ بچوں کے اصلاحی کارٹون شروع کرنے جا رہے ہیں، ارے تو یہ بہت ہی اچھی ایفرٹ ہے۔ جزاک اللہ۔ تو میری طرف سے پیغام ٹی وی کو 30,000 روپیہ میں ڈونیٹ کرتا ہوں۔ جزاک اللہ جی۔ محمدی صاحب بھی موجود ہیں جی، آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں۔ جی چودھری صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں علم میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کی اللہ تعالیٰ جہود جو دینی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کا۔ بہت شکریہ، آپ تعاون کیجیے جی، بالکل جیسے لائیو کالز ہمیں موصول ہو رہی ہیں، آپ یہ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ شاہ صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں، جی جی اس راہ پہ چلنے کے لیے سر سکھائیں نا ہمیں، راستہ تو دکھائیں ذرا۔ جی جی صراط مستقیم جو ہے وہ ایک چاشنی جو حاصل کر، آپ کا سوال تھا جی جی کہ قربت الہی کی چاشنی جی جو اصل اس کا ذائقہ ہے وہ کون لوگ حاصل کر سکتے ہیں؟ جی تو ان میں سب سے پہلے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنا رستہ متعین کرنے والا، سیدھے راستے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلنے والا، اس کو پتہ ہوگا کہ یہ رستہ یہ اللہ کی طرف جاتا ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے۔ تو جب وہ صراط مستقیم پہ چلے گا تو پھر اس کی چاشنی کو صحیح معنوں میں محسوس، اور پھر نماز پڑھنے کی لذت، یہ روزے کی لذت، روزہ گرمی میں ہو سردی میں ہو، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں ایک سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں، میرا ایک رستہ جو ہے وہ متعین ہو گیا ہے، قرآن و حدیث والا رستہ ہے، اس پہ میں چل رہا ہوں، تو اب اس کو قربت الہی کی وہ چاشنی وہ نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ایک لائن ہے اس کے پاس۔ جی جی ٹھیک ہے، اسی راستے کو آگے بڑھاتے ہیں نا محمدی صاحب، فرمائے گا کہ قرب الہی کے حصول کے لیے رمضان المبارک ہمارے پاس بڑی یہ اہمیت کا حامل مہینہ اس وقت موجود ہے، اس موقع سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی بالکل، رمضان المبارک کی بڑی اہمیت ہے، اور رمضان المبارک کے اندر تقوی کا حصول، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان کا مقصد بیان کیا ہے وہ تقوی ہے، لعلکم تتقون، اور تقوی کے ذریعے انسان اپنے رب کی معرفت اور اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو قرب الہی کے لیے رمضان المبارک کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے وجود انسانی کے اندر روح کی اہمیت ہے، اس طرح ایک مسلمان کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا جو مقدس لمحہ آتا ہے، لمحات آتے ہیں، گھڑیاں آتی ہیں، تو ان کی بالکل ایسے ہی انسانی وجود کے اندر، ایک مسلمان کے وجود کے اندر حیثیت ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیے زندگی کے ہر معاملے کے اندر نمونہ ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے. یعنی ظاہر بات ہے کوئی بڑی چیز ہو یا اہمیت کی حامل چیز ہو تو اس کے لیے انسان اس قبل از وقت تیاری کرتا ہے. اگر کوئی چیز معمولی ہو یا اس کی حیثیت نہ ہو تو پھر انسان اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا. تو رمضان المبارک کی کیونکہ اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس کے فوائد اس سے تقوی اور قرب الہی انسان کو حاصل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل از وقت اس کی تیاری کا آغاز فرما دیتے اور باقاعدہ اس کے لیے واضح و نصیحت کرتے، لوگوں کو تیار کرتے، ابھارتے، تعلیمات دیتے. اور پھر رمضان المبارک جب سٹارٹ ہوتا تو رمضان المبارک کے حوالہ سے پھر اس کی تعلیمات جو معرفت کا ذریعہ بنتی ہیں، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں کہ رمضان المبارک کا روزہ، کیونکہ فرائض جو ہے نا، یہ فرائض سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والے ہیں. تو ان فرائض میں سے ایک روزہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، بنیادی اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. تو جب آپ روزے رکھیں گے تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ قرب کے حوالہ سے روزہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ باقی چیزوں کے اندر ریا بھی ہو سکتی ہے، نمود و نمائش ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ جو انسان قرب الہی کے لیے ہی کر سکتا ہے. اور اس کا اجر بھی جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور اس کا جزا اور صلہ میں خود ہی دوں گا. تو یہ ایک بہترین عمل روزہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. تنہائی کے لمحات ہوں، ان تنہائی کے لمحات کے اندر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ کے سامنے کھانے کی اشیاء پڑی ہوں، بہترین چیزیں پڑی ہوں، بندہ سمجھتا ہے کہ حلال ہے اور طیب چیزیں میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں اور میری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے، محنت ہے اور اس سے میں کما کے لایا ہوں، کسی کے کا مال میں نے کھایا بھی نہیں، ظلم بھی نہیں کیا، زیادتی بھی نہیں کی، حلال ذرائع سے کما کے لایا ہوں، تو میرا حق ہے میں اس کو کھا لوں. لیکن وہ صرف اس وجہ سے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں رب کی دوری کہیں مجھے میرے نصیب میں نہ لکھ دی جائے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ ان حلال اور طیب اشیاء سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ جو انسان کو اللہ کے بہت قریب لے جاتی ہے. بے شک. ٹھیک ہے جی، ایک لائیو کالر ہیں جی، شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نظامی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، بہت شکریہ، میں خیریت سے ہوں. گوہر مستجاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی فرمائیے گوہر مستجاب صاحب، کیا تعاون کریں گے پیغام ٹیلی ویژن سے؟ سب سے پہلے تو میں یہ جو آپ نے بڑی پیاری شخصیات ہم قائدین سامنے بٹھائے ہوئے ہیں، مولانا ابراہیم محمدی صاحب اور سید مدثر شاہ بخاری صاحب، میں ان کو سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ صاحب. یقیناً آپ کا پیغام ٹی وی میں لائیو آنا جو ہے نا وہ بڑا ہمارے لیے باعث مسرت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین آمین. جی نظامی صاحب عزیز، میں اپنی فیملی کی طرف سے پیغام ٹی وی کے لیے 20,000 روپے انشاءاللہ تعاون کروں گا. جی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی، اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے جی. بہت شکریہ حافظ گوہر محمدی صاحب اور شاہ صاحب دونوں آپ کا شکریہ بھی ادا کریں جی. بہت شکریہ کال کرنے کا جی، بہت شکریہ تعاون کرنے کا. اچھا سر، آپ کے لیے میسیجز بھی آ رہے ہیں. محمدی صاحب لکھتے ہیں ماشاءاللہ سید مدثر شاہ بخاری صاحب وزیر آباد کے عظیم سید خاندان کے چشم و چراغ ہیں، انہیں پیغام ٹی وی پر دیکھ کر دلی مسرت ہوئی. آپ کے لیے بھی پیغام آیا جی، اور بہت سے ہارٹ بھی آ رہے ہیں، محبتیں بھی آ رہی ہیں جی آپ کے لیے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ لفظ نہ لکھے جائیں اور صرف ایسی چیزیں بیان کر کے یا لکھ کے بھیج دی جائیں یا ایموجیز بھیج دیے جائیں ایسے کہ جو خالصتاً آپ کی فیلنگ کے بارے میں ہو، تو وہ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو بڑی محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے جی ہمارے معزز مہمانوں کے لیے. اور کیوں نہ ہو، جب ایسے پیارے مہمان ہو تو محبتیں تو آئیں گی جی. اور جب ہم ذکر کر رہے ہیں ماشاءاللہ قرب الہی کا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں تو ہمیں ملیں گی. شاہ صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. جو قربت الہی کے تقاضے ہیں، ہم بات کریں کہ ہمیں نماز بھی پڑھنی چاہیے، روزہ بھی رکھنا چاہیے، ہمیں قرآن کریم بھی سمجھنا چاہیے. تقاضوں میں کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے جو مہمان آئے ہیں میں ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے ملوں، ان کے ساتھ میل جول اچھا رکھوں، ان کے ساتھ لین دین ٹھیک رکھوں، ان کے ساتھ میرا تکلم اچھے انداز سے ہو، ان کی عزت کروں. سمجھائیے گا یہ بھی قرب الہی کے ذریعے ہو سکتے ہیں؟ جی قرب الہی کے ذریعے جو اس کے تقاضے جو ہیں، جی سب سے پہلے جو تقاضا ہے وہ ہے اتباع رسول جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ یہ ایک بہترین تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا اگر تم میرے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
پیار کرو گے، مجھ سے اگر پیار کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب سے پیار کریں، یہ تقاضا قربت الہی جی ہے بالکل. کہ جب آپ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی اتباع اور فرما برداری کریں گے، ان سے محبت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے خود بخود محبت کرنا شروع کر دیں گے. پہلے آپ چاہ رہے تھے کہ آپ اللہ سے محبت کریں، آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، لیکن اب آپ نے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے، ان کی اتباع و فرما برداری شروع کر دیا ہے. ان کو آپ جو ہے زندگی کے ہر شعبے میں ان کو آئیڈیل بنا رہے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو ان کے طریقے پہ، تجارت کر رہے ہیں تو ان کے، یہ ہے اصل اتباع. یہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اتباع کا معنی صرف مسجد کے اندر ہے، مسجد کے اندر نہیں. اللہ اکبر. تجارت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور طریقے کے مطابق، اور ہماری خوشی بھی، ہماری غمی بھی، ہمارے دیگر معاملات بھی جو لین دین کے ہیں عزیز و اقربا کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، سارے معاملات جو ہیں وہ اتباع رسول کے مطابق ہوں گے. تو یہ تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ تقاضا ہے کہ اتباع رسول کر لو. میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں آپ سے محبت کرنا شروع کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. ایک لائیو کالر ہے، شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عامر رشید صاحب ریاض سعودی عربیہ سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا عامر رشید صاحب. فرمائیے کیا تعاون کریں گے پیغام سے؟ سر میں بس یہی پیغام دینا چاہتا تھا کہ ہمارے قابل محترم سید مظفر شاہ صاحب بہاری صاحب جو بیٹھے ہیں، ہمیں بڑی دلی خوشی ہے جی. اور ہم 2 بھائی ہیں، مدثر اور مبشر اور میں. ہم 15,000 کی ڈونیٹ کرتے ہیں یہ پیغام کی. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور محمدی صاحب کے لیے بھی ہماری دلی خواہشیں ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. دونوں صاحبان موجود ہیں، سن رہے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں. جی شکریہ جی عامر صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی. بہت شکریہ. ٹھیک ہے عامر رشید صاحب، بہت شکریہ کال کرنے کا جی، تعاون کرنے کا بہت شکریہ. پیغام ٹیلی ویژن میں آپ تعاون کرتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود رہے. اچھا، یہ وہ میسیجز ہیں، یہ وہ کالز ہیں کہ جب آپ کوئی خیر کا کام کرنا چاہیں تو اس طرح سے مثالیں سامنے آتی ہیں. آپ بھی پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. گفتگو ابھی جاری ہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ایک اور بڑی پیاری شخصیت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تعارف کرواتا چلوں، پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی، مفسر قرآن، اسلامک اسکالر، اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں. ان کو وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے سر؟ ماشاء اللہ. اور آج ٹریفک کے معاملات کیسے رہے پہنچتے ہوئے؟ آپ روزانہ ٹریفک ضرور پوچھتے اس لیے کہ سر آپ نے ڈسٹنس بھی طے کرنا ہوتا ہے، پھر وہ ٹائم بھی شارٹ ہوتا ہے تھوڑا، تو ہمیں انتظار رہتا ہے. کافی بہتر تھا الحمدللہ. آج بہتر ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، ہم سر گفتگو کر رہے ہیں آج رمضان المبارک میں جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا، قرب الہی کے حوالے سے. جی جی. تو جس عظیم ذات کا قرب حاصل کرنا مقصود ہے ہمیں، اس کا تعارف بھی میں چاہوں گا کہ اسی طرح سے ہمارے سامنے آنا چاہیے. تو آپ سے گزارش ہے کہ تعارف کے بارے میں ہمیں آگاہ تو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اللہ کریم کا سب سے بہترین تعارف تو وہی ہے جو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ہمیں کروایا ہے. اس کے لیے بہت سارے مقامات ہیں، لیکن خاص طور پہ 2 مقامات بڑے اہم ہیں. ایک سورہ اخلاص ہے اور ایک آیت الکرسی ہے. ماشاءاللہ. یہ دونوں جو ہیں اللہ کریم کے تعارف کے اندر، اس سے بڑا اور کوئی تعارف اللہ کریم کا نہیں ہو سکتا. اور سورہ اخلاص کے نزول کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ اپنے اللہ کا تعارف کرواؤ. تو یہ ان کے جواب میں ہی یہ صورت نازل ہوئی تھی. مختصر سی صورت ہے،
لیکن اتنی اہم صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو تلاوت کرتا ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. سبحان اللہ. تو کیا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے، یہ تعارف کروا دیجیے وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، کوئی اس کو کسی قسم کا حوالہ، ہر حوالے سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد، ایک ہوتا ہے لڑی نیچے کو جانا اور ایک لڑی اوپر کو جانا، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اوپر بھی کوئی لڑی نہیں نیچے بھی کوئی لڑی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، برابر پہ بھی کوئی نہیں. لہٰذا وہ اکیلا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو واحد ذات ہے. ایک تو یہ تعارف. دوسرا تعارف یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. وہ الحی القیوم ہے، ایک تو اللہ ہے، پھر اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو الہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا عربی اردو زبان میں کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے. یعنی آپ اگر الہ کے لفظ کا اردو میں ترجمہ کرنا چاہیں تو کوئی ترجمہ نہیں. اتنا کمپریہنسو لفظ ہے لا الہ. تو اس کے اندر ہمہ مقتدر ہستی، جس کے پاس سارا ہر قسم کا اقتدار ہو، وہ بھی الہ ہوتا ہے. وہ جس کو پوجا جائے، جس سے خوف اور امیدیں وابستہ کی جا سکیں، وہ جس کو جو معبود ہو، جو عبادت کے لائق ہو، اور اس طرح کے جتنے اوصاف ہو سکتے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوں تو وہ الہ ہوتا ہے. تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے نہیں. پھر الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے، قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے. یہ پوری نظام زندگی اور نظام کائنات جو قائم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے قائم. پھر آگے کچھ اور اوصاف ہیں. یعنی 10 جملے ہیں سورہ آیت الکرسی کے اندر، 10 جملے ہیں، اور ہر جملہ اس قدر کمال ہے اللہ کے تعارف میں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ کوئی نیند آتی ہے اور نہ اس کو کوئی اونگ آتی ہے. اچھا، پھر یہ کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر. یوں آپ آگے بڑھتے جائیں ہر چیز، اور آخر پہ فرمایا ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی وسع کرسیہ السماوات والارض. وہ ذات اس قدر، یعنی اس کی کرسی اس قدر وسیع ہے کہ پوری کائنات کے اوپر وسیع ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین و آسمان کے اوپر اس کی کرسی وسیع ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان اللہ کی کرسی کے سامنے کیا ہے، اللہ کے عرش کے سامنے کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے عرش کی بڑائی کی مثال یہ جو باقی کائنات ہے اس کے مقابلے میں، یعنی یہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں کائنات کی مثال ایسے ہے جیسے لق و دق صحرا ہو، جیسے جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اور اس کے اندر ایک حلقہ، ایک چھلا پڑا ہوا ہو، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو. تو جو اس انگوٹھی کو نسبت ہے اس لق و دق صحرا سے، وہی اس ساری کائنات کو. اور یہ کائنات کون سی ہے جو آپ صرف اپنے شہر کو اور اپنے ملک کو نہ دیکھیں، اس پورے پلینٹ کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، پھر زمین کا، پھر اس کا تعلق جس نظام شمسی سے ہے اس نظام شمسی کو دیکھ لیں، پھر نظام شمسی کو آپ ان کہکشاؤں کے ساتھ دیکھ لیں جس کے اندر کئی فضا، زمین، پھر آپ آگے سے آگے بڑھتے جائیں، پھر وہ کلسٹرز جو بنتے ہیں کہکشاؤں، آپ آگے سے آگے بڑھتے جائیں. یہ پوری کائنات جس کے سرے تک کوئی پہنچ سکا ہی نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم کائنات کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. لہٰذا کوئی سائنسدان کوئی نہ پہنچ سکا ہے نہ پہنچ سکے گا، کیونکہ یہ بڑھتی چلی جا رہی. اور یہ جو وسعت پذیر کائنات ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کہ ہر وقت جو ہے وہ کن ہوتا رہتا ہے اور فیکون ہوتا رہتا ہے، چیزیں بنتی رہتی ہیں. تو یہ اتنی بڑی جو کائنات ہے، یہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایک انگوٹھی اور چھلے کے برابر بھی نہیں ہے. تو وسع کرسیہ السماوات والارض، وہ ہے ذات اللہ کی کہ جس کی وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے. ہر جگہ پہ موجود ہونے کی اس کو ضرورت کیا ہے؟ وہ عرش پہ موجود ہو کے ہر چیز کو یوں دیکھ رہا ہے جیسے ہم ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں دیکھ سکتے.
वो अल्लाह ताला इस तरह से लोगों को ऐसी मॉनिटरिंग मौजूद है, ऐसी मॉनिटरिंग मौजूद है। वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द व हुवल अलीयुल अज़ीम, और वो ज़ात है अज़मतों वाली और बुलंद। सर मैं इस कैफियत में, मुझे नहीं पता कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान किस कैफियत में है, तारुफ़ की एक महवियत ऐसी तारी हुई है कि अब कोई भला ट्रांसमिशन क्या ही करेगा, लेकिन चूँकि ज़िम्मेदारी सर अंजाम देनी है तो हम मज़ीद भी आपसे समझेंगे, सीखेंगे। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों से नवाजे माशाल्लाह। किस खूबसूरत अंदाज से ये सारे तारुफ़ की तरफ लेके गए। एक लाइव कॉलर हैं जी, थोड़ा मैं नॉर्मल होने की कोशिश करता हूँ, उनको हम गुफ्तगू में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ शफीकुर रहमान साहब गुजरात से हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया कॉल करने का। बताइए क्या ताउन करेंगे पैगाम से आप? जी, मैं पहले तो मोहम्मदी साहब को इस पैगाम टीवी पे आने पे बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिल्कुल जी। और दूसरा ये कि इनके जरिए मैं एक छोटा सा जो मेरी एक ख्वाहिश है वो मैं जाहिर करना चाह रहा हूँ। जी। मेरी एक ख्वाहिश थी कि जैसे हम हिफत करते हैं, 2-3 साल लगाते हैं हिफत करने में, तो अगर इस हिफत के साथ साथ हम कुरान के तर्जुमे को भी पूरे तरीके के साथ हमें आ जाए 3-4 साल में, तो इसके लिए कोई खिदमत पेश करे। पैगाम टीवी माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप है इनका, और तो इस हवाले से। और दूसरा ये कि मैं मोहम्मदी साहब के रेफरेंस से 10,000 रुपया डोनेट करना चाह रहा हूँ। तो जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाफिज़ शफीकुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन। इस सवाल को हम सेगमेंट में शामिल भी करेंगे, जो हमारे क्वेश्चनियर का सेगमेंट होगा उसमें हम गुफ्तगू भी कर लेंगे। सर मुझे सिलसिला वहीं से जोड़ना है जहाँ पे हमने रोका था। मुझे बताइए कि इंसान से गुनाह हो जाते हैं, हमसे गुनाह हो जाते हैं और हम समझ लेते हैं कि गुनाहगार हैं, और समटाइम्स होता है कि मुझे कुर्ब इलाही कैसे हासिल होगा, मैं तो गुनाहगार हूँ। तो क्या गुनाहगार इंसान को भी अल्लाह का कुर्ब हासिल हो सकता है, और अगर हो सकता है तो वो कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हासिल हो सकता? इसलिए कि सबसे बल्कि गुनाहगार को ज़्यादा इम्कान है कि उसको अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। उसकी वजह है कि जिस शख्स से गुनाह नहीं हुआ या जो शख्स गुनाह नहीं करता, वैसे तो ये मुमकिन नहीं है। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, आदम की हर औलाद, हर इंसान खताकार। व खैरुल खत्ताइन तव्वाबून, बेहतरीन खताकार वो हैं जो वापस आ जाते हैं। अब जो हर शख्स जो है गुनाह करता है, लेकिन हर शख्स वापस नहीं आता। गुनाह करने वाले सब हैं, वापस आने वाले सब नहीं हैं। फ़र्क ये है कि एक गुनाह करने वाला वो होता है जो सोच समझ कर गुनाह करता है, यानी मैं उसको कहता हूँ कि वो सियाने और दिमागी गुनाहगार हैं, जो सोच समझ कर, जिनके दिमाग हैं और सोच समझ कर वो कहते हैं कि हम जनाब हम तो हर चीज़ को पूरा तोल के इंटेंशनली कि आप भी गुनाह कर रहे हैं, फलां भी गुनाह कर रहा है, इतने बड़े बड़े गुनाह, मैं अगर छोटा सा गुनाह कर लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा जी। जो ये सोच के करता है उसको कभी तौबा की तौफीक नहीं होती बिलुमूम, इसलिए कि वो कैसे तौबा करेगा जब उसने सोच के किया है कि खैर है, तो उसको तौबा की तौफीक नहीं होती। दूसरा शख्स वो है जो ये सोचता है और उसने तय किया हुआ है कि अल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं करना, ये तय किया हुआ है। अच्छा, गुनाह उससे भी होता है, और गुनाह करने और हो जाने में फ़र्क है। अच्छा, गुनाह उससे भी होता है क्योंकि कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हर एक खताकार है। तो जब वो गुनाह उससे सरजद होता है तो वो दो वजूहात की बुनियाद पर होता है, या तो हालात की मगलूबियत होती है या फिर जज्बात की मगलूबियत होती है। तो जो ही वो मगलूबियत ख़त्म होती है, चाहे जज्बात की हो चाहे हालात की हो, उस ट्रांस से निकलेगा, जब उससे जो ही निकलेगा तो उसको ख्याल आएगा ओहो मैं ये क्या कर बैठा हूँ, मुझे तो ये नहीं करना था, नहीं करना था। फिर वो जो शर्मिंदा होता है, वो जो नदामत के जज्बात उसके होते हैं, वो नदामत के आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है, वो नदामत का जज्बा अल्लाह को बहुत पसंद है। जो ही वो नादम होता है कि अल्लाह मैंने तो ये नहीं करना था, और फिर वो तय करता है कि अल्लाह मैं आइंदा ज़िंदगी में ये नहीं करता, गुनाह से बाहर भी निकलता है और नदामत का इजहार भी करता है, और फिर अल्लाह ताला के साथ अज़म का इजहार करता है कि आइंदा मैं कभी नहीं करूँगा। ये है असल में तौबा। और उसको जितना कुर्ब इलाही हासिल होता है वो किसी दूसरे को कुर्ब इलाही हासिल हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। सर मैं दोबारा आऊँगा आपकी तरफ, मुझे मज़ीद भी जानना है। एक लाइव कॉलर हैं जी, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? जी आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी मोहम्मद अनवर अजीज साहब गुजरात से हमारे साथ हैं। गुजरात से जी, गुजरात से जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं जी। मौलाना इब्राहिम मोहम्मदी साहब भी आपके पास बैठे हैं जी माशाल्लाह। जी बैठे।
جی ان سے بات ہو سکتی ہے؟ جی کیجیے بات. جی چوہے صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. مولانا صاحب آپ سنائیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. بہت خوشی ہوئی جناب آپ کو دیکھ کے پیغام ٹی وی پہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی, سلامت رکھے. بہت شکریہ. آمین آمین آمین. جی کیا تعاون کریں گے پیغام ٹی وی کے لیے؟ سر جی انشاءاللہ دل تو بہت تھا لیکن انشاءاللہ ابھی فی الحال 10,000 کر رہے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو دوبارہ جلدی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت اللہ آپ کو شکریہ جزائے کال خیر دے, کرنے کے اللہ آپ لیے کے صاحب, کاروبار میں بہت برکت دے. شکریہ. آمین آمین. آمین. سر ایک تو گناہگار ہے انٹینشنلی اس سے گناہ ہوا, اور ایک سے دوسرا شخص وہ جو ندامت کے آنسو ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کے خوف سے کہ کہیں میں اس کو ناراض نہ کر بیٹھوں, خوف کس بات کا ہے؟ کہیں میں اس کو ناراض نہ کر بیٹھو اس کو, تو اس کا جب آنسو نکلتا ہے اور یہاں سے نکل کر زمین پہ گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور وہ اس کو جو قرب الہی حاصل ہوتا ہے وہ تو شاید کسی اور کو حاصل ہوتا نہیں. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے جو گناہ کرے اور توبہ کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور وہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندے سے گناہ ہو, اس لیے کہ اس کے اندر عاجزی ہے نا. دیکھیں اگر کسی سے گناہ نہیں سرزد ہوا تو اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تکبر کا ایلیمنٹ آنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں کہ میں کون سا گناہ کرتا ہوں, میں کون سا ایسا کرتا ہوں. اور ہمیں دنیا میں ایسے لوگ ملتے ہیں جن سے کوئی اگر وہ بظاہر نیک ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نیک رکھے, اور نیکی کا جب ایک عجب پیدا ہوتا ہے, ایک پسندیدگی پیدا ہوتی ہے کہ میرے اندر نیکی ہے, تو وہ تو اللہ سے دور کر دینے والی بات ہے. لہٰذا اصل جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ عاجزی. دیکھیں سب سے زیادہ قرب کہاں حاصل ہوتا ہے؟ جی وسجد وقترب, سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو. جی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب یہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. گویا جتنا زیادہ آپ نیچے گئے, اپنی پیشانی رکھ دی نیچے زمین پہ, جتنا زیادہ آپ نیچے گئے عاجزی کی انتہا ہے, تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے قرب کی انتہا ہوتی ہے. لہٰذا جب عاجزی ہوگی, اور عاجزی کے ساتھ گناہ کا تصور جڑا ہے, گناہ کا تصور ہوگا تو انسان کے اندر عاجزی اتنی زیادہ ہوگی. لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گناہ گار اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا؟ گناہ گار ہی تو اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. آپ نے نئی ڈائمنشن آج یہ دی کہ نارملی ہوتا ہی ہے, اسکول آف تھاٹ یہ پایا جاتا ہے گناہ گار آدمی ہے یار, یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا رب سے تعلق کیا ہو. بالکل ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. شاہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. رمضان المبارک میں جو قربت الہی کے جو ذریعے ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ ہم جیسے پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے, کیا ہمارے پاس اور طریقے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں؟ جی نظام صاحب, رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے. جی, نیکیوں کا موسم بہار ہے. اس میں اگر قرب الہی انسان حاصل نہیں کرتا تو پھر کب کرے گا؟ کب کرے گا؟ جی. رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے ارشاد فرما دیا تھا کہ خاک آلود ہو اس کا ناک, یعنی اس کے غرق ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کہ اس کا سارا کچھ ہی دنیا آخرت اس کی برباد ہو گئی. کہ رمضان آیا ہے اس میں بھی وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکا, اللہ کو جو ہے وہ منا نہیں سکا, اللہ کے قریب نہیں ہو سکا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑ نہیں سکا. اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اس میں بڑے مواقع ہیں. اس میں روزہ ہے, رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا احتساب کرتے ہوئے جو روزہ رکھتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبہ, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. جیسے پروفیسر صاحب استاذ الاساتذہ ارشاد فرما رہے تھے کہ گناہ گار ہی تو قرب الہی حاصل کر سکتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کے گناہ ہی جب معاف ہو جائیں گے, ایک یہ لائن اور یہ ایک پیغام سنا دیا گیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گناہ گاروں کو کہ روزہ رکھا ہے, روزہ پورا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف فرما دیے. یہ بہترین ذریعہ ہے قرب الہی کا رمضان میں. ٹھیک ہے. محمد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اخلاص کی کتنی اہمیت ہے رب کا قرب پانے کے لیے؟ پہلے تو جی میں محترم ڈاکٹر صاحب کی آمد پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ ایک تو پیغام ٹی وی پر اور پھر محترم ڈاکٹر صاحب کی قربت ہمیں نصیب ہوئی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں رب کائنات کی قربت نصیب فرمائے. آمین آمین. اخلاص نظامی صاحب ہی اصل چیز ہے, اصل روح جو ہے نا وہ اخلاص ہی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اصل جو ہے نا وہ اخلاص ہے. کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں تو جب تک اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، وہ خلوص پر مبنی عمل نہیں ہے، چاہے بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، اس کی اللہ کے ہاں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے. بلکہ قرآن مجید میں تو آتا ہے کہ کئی لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کے اعمال روز قیامت بہت ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو حبام منصورہ بنا دیں گے. یعنی ایسے جیسے ریت کے ذرے ہوتے ہیں ایسے اڑا دیے جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یعنی یہ وہ اعمال ہیں جن میں اخلاص نہیں تھا، خلوص سے ہٹ کر تھے. تو جو انسان عمل اخلاص پر کرتا ہے اسی کا اجر و صلہ ملتا ہے. اور یہی وجہ ہے، ہمیں علم نہیں ہے لیکن انسان کوئی عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کو ایک نیکی کے بدلے میں، ایک عمل کرنے کے بدلے میں 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں، کسی کو 70 گنا فرماتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ 700 اور کسی سے اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں. تو یہ اس کے خلوص پر ہے کہ جس قدر اس کا خلوص ہوگا، اخلاص پر مبنی اس کا عمل ہوگا، اس قدر اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے اندر اجر و ثواب میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، اور اجر و ثواب میں یہ اضافہ اس کو اللہ کے قریب کر دے گا. یہ قرب الہی کے لیے اخلاص بہت ہی اہم اور بڑی ضروری چیز ہے. یہ ہوگا تو اللہ کا قرب ہوگا. اگر اخلاص سے ہٹ کر عمل ہو، آپ بیت اللہ میں بھی چلے جائیں، کعبۃ اللہ میں بھی چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی اس عمل کو قبول نہیں کرے گا. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ پراگندہ بال اور ایسے اللہ کے وہاں پہنچتا ہے اور طواف کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، حج عمرہ کرتا ہے، تو لبیک و سعدیک کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے لا لبیک ولا سعدیک. کیوں؟ اس کا عمل اخلاص پر مبنی نہیں ہے. رزق اس کا حرام کا تھا، اس کا ملبس جو تھا حرام کا تھا، متم حرام کا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کر رہا کیونکہ اخلاص کے اوپر اس کا عمل مبنی نہیں تھا، اخلاص سے ہٹ کر تھا. جو طریقہ صراط مستقیم، جس طرح پہلے شاہ صاحب فرما رہے تھے، تو صراط مستقیم سے ہٹ کر تھا. صراط مستقیم اتباع رسول ہے، اس سے ہٹ کر عمل تھا، اخلاص سے عاری اور خالی تھا، لہٰذا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. یعنی یہ لازم و ملزوم والی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں. ایک لائیو کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد وقاص چیمہ صاحب وزیر آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرمائیے، بہت شکریہ کال کرنے کا. کیا تعاون کریں گے پیغام سے آپ؟ جی تعاون تو کریں گے انشاءاللہ. ایک پیغام ہے چھوٹا سا. جی دے دیجئے پیغام. جیسے آپ کا پیغام ٹی وی ہے، اس لیے ہمارا بھی ایک پیغام ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ہار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ. اور اس کے ساتھ ہی میں تعاون کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ تعاون نے میری طرف سے 15,000 روپیہ جو ہے نا وہ میں پیغام دینے کے لیے. بہت شکریہ محمد وقاص چیمہ صاحب، بہت شکریہ تعاون کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، کالز بھی ہم ریسیو کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان. پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان. پھر ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، اور آج جو ٹاپک جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں قرب الہی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی جانب میں دوبارہ ہوں گا. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلے یا سفارش کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یا بندہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتا ہے؟ ڈائریکٹ جواب تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. مجھے پکارنے والا جب بھی پکارتا ہے اور جہاں بھی پکارتا ہے، میں ہر ایک کی پکار کا جواب دیتا ہوں. یعنی یہ نہیں ہے کہ سنتا ہوں، بلکہ یہ ہے کہ میں جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اجیب کا معنی اجاب یجیب کا معنی میں اس کو قبول کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہے تو درمیان میں کوئی واسطہ ہے ہی نہیں. وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے وقتوں والے کسی شخص کی بات کی تھی جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، تو وہ ایک سوال پوچھتا پھرتا تھا، حل لہ من توبۃ، کیا اس کے لیے کوئی واپسی کا دروازہ ہے؟
یعنی وہ اللہ کی طرف واپس جانا چاہتا تھا. جی. تو کیا واپسی کا کوئی دروازہ ہے؟ حل لہو من توبہ، یہ سوال پوچھتا تھا. تو جس راہب کو اس نے قتل کیا تھا نا، 100واں قتل جو کیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں. جب اس نے کہا کوئی نہیں ہے تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے. تو پھر اس کو 100واں قتل کرنے کے بعد پھر وہ سوال، وہ تڑپ وہی تھی، حل لہو من توبۃ، اور لوگوں سے پوچھتا پھرتا تھا حل لہو من توبۃ، حل لہو من توبۃ. تو پھر کسی نے فد اللہ علی عالم، کسی نے عالم کا پتہ بتایا کہ جا کے ایک عالم سے بات پوچھو. جی. تو جب عالم سے جا کے پوچھا تو اس نے کہا کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان کوئی حائل کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی درمیان میں کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں. تو جب اللہ سے توبہ کرے تو اللہ سے توبہ کر سکتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. لہٰذا اس نے فوراً جو ہے وہ جو اس نے کہا وہی بات اس نے فوراً طے کر لی کہ اس نے کہا تھا کہ فلاں بستی چلا جا، انطلق الی ارض قضا و قضا، فلاں بستی چلا جا اور وہاں جا کے تو اپنا وہاں پہ کرنا کیا ہے، کوئی چلے شلے نہیں کاٹنے، بلکہ وہاں پہ فإن بہا اناس یعبدون اللہ تعالی، وہاں پہ کچھ بندے ہیں، لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں. تو چلا جا فاعبد اللہ معہم، جا کے ان کے ساتھ اللہ کی بندگی شروع کر دیں. لہٰذا کوئی شخص اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے اور بندے کے، یعنی بندے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں. ہاں اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کے پاس جائے جو اللہ کے قریب ہے تو اس سے فائدہ اس کو حاصل ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر علماء کی صحبت اگر کوئی شخص اختیار کرتا ہے، علماء کی صحبت بھی اس لیے، اللہ والوں کی صحبت اس لیے کہ یہ علماء جو ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبیوں کے وارث ہیں. لہٰذا صحابہ کرام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، وہ اپنے دلوں کی زیادہ نرمی محسوس کرتے تھے، اپنے گھروں کو جاتے تھے اور اس کے اندر فرق محسوس کرتے تھے. لہٰذا یہ فرق تو ہے کہ اگر آپ کسی ایسے صاحب علم کے پاس بیٹھیں جس کو اللہ کا قرب حاصل ہے اور جو اللہ کے قریب ہے، تو آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو اس سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. اور اس کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر بھی صحبت کا جو اثر ہے اس کی نشاندہی اس مثال میں فرما دی تھی کہ بری صحبت جو ہے اس کی کیفیت ایسے ہے جیسے لوہار کی بھٹی ہے. تو آپ جب لوہار کی بھٹی پہ بیٹھیں گے تو آپ نے کوئی چیز خریدنی ہو نہ خریدنی ہو تو کم از کم وہ جو بھٹی کی چنگاریاں ہیں نا، آگ کی چنگاریاں، وہ آپ کے دامن کو داغدار ضرور کر دیں گی. یہ بری صحبت کی مثال ہے. تو اچھی صحبت کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطار کی دکان کی دی کہ آپ کسی خوشبو والی دکان پہ جائیں گے تو آپ نے کوئی چیز خریدنی ہو چاہے نہ خریدنی ہو تو خوشبو تو آپ کے دل و دماغ کو معطر کر دے گی. تو اس طرح سے کسی بھی اچھے شخص کے ساتھ بیٹھنے سے اس کی صحبت کا اثر ہوتا ہے. اور جب آپ کسی نیک آدمی کے پاس بیٹھتے ہیں تو اس کی صحبت کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ تو صحبت کا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہوگا تو وہ جائز. واسطہ وسیلہ ہے. واسطہ وسیلہ کیا ہے کہ خود اللہ کریم نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارا کرو. تو اللہ کے قرب کا ذریعہ اللہ کے اسماء الحسنہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے. لہٰذا جب بھی، اور اس کے علاوہ نیک اعمال کا وسیلہ بھی، جب کوئی شخص، وسیلہ کا معنی ہی ہوتا ہے قرب، تو کسی نے اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کا وہ طریقہ ہوگا جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرب کا طریقہ بتایا. آپ نے وہ لمبی حدیث آپ نے فرمائی جو تین مسافر تھے اور غار میں پھنس گئے تھے، غار کے اوپر پتھر آ گیا تھا. ان تینوں نے پھر اپنے نیک اعمال جو ہیں وہ یاد کیے تھے کہ جو اعمال خالص اللہ کے لیے کیے تو خالص اللہ کے لیے کیے ہیں، اس لیے ہر ایک نے اپنا عمل یاد کیا تو اس پر جو ہے وہ پتھر ہٹ گیا. ایک نے یاد کیا تو اس کا پتھر ہٹ گیا. تو اس کا مطلب ہے نیک اعمال جو ہیں وہ آپ کا وسیلہ بن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب کر دینے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. اور ابھی جو بات ہو رہی تھی، لفظ خالص آیا کہ خالص اعمال، نیک اعمال جو خالص اللہ کے لیے کیے ہوں. تو مجھے اس وقت بھی جب محمدی صاحب بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ جو اخلاص ہے نا، اخلاص کی ڈیفینیشن بھی ہونی چاہیے. سر مجھے یقیناً جاننی ہے، لیکن ایک لائیو کالر ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حافظ احمد یار مدنی صاحب سیالکوٹ سے، جی بہت شکریہ کال کرنے کا، بتائیے۔ جی سر، پہلے میں ساری پیغام ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصی طور پہ آج کے اس پروگرام کے توسط سے میں محترم جناب محمد ابراہیم حمدی صاحب کی خدمات کو اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یقیناً ان کی دین اسلام کے لیے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں۔ جزاک اللہ جی، جزاک ہم اللہ۔ یہاں پہ اپنے بانجوں کی طرف سے میں حافظ احمد یار، حافظ زاہد کی طرف سے، اور اسی طرح حافظ عبدالجبار کی طرف سے، اور اپنی طرف سے ہم اور محمدی صاحب کی سائڈ سے ہم 20,000 روپے انشاءاللہ پیغام ٹی وی کے لیے ڈونیشن دیں گے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ جزاک اللہ جی، حافظ بہت احمد یار شکریہ، مدنی صاحب، اللہ تعالیٰ جزاک برکت دے اللہ آپ خیر۔ کو، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، آپ نے تعاون کیا۔ سر اخلاص کے اصل حوالے سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اخلاص چیز کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ضروری ہے۔ خلص یخلص کہتے ہیں، یہ جو کسی چیز کو تپانا، یہ جو سونے کو تپانے کے لیے، خالص کرنے کے لیے، اور یعنی خالص کرنے کے لیے جو اس کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے اور اس کو تپایا جاتا ہے، یا کسی گوشت کو اگر اس کے نیچے آپ آگ جلا دیں تو اس میں سے جو میل کچیل نکلتا ہے، تو اس وقت جب آپ سونے کو خالص بنانے کے لیے جو اس کے آگ جلاتے ہیں جی، تو وہ ہے اس عمل کو خلص یخلص کہتے ہیں۔ اب ہمیں عمل کے اندر، کسی بھی عمل کے اندر اخلاص کی کیا ضرورت ہے؟ محمدی صاحب نے ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی کہ وما امروا اللہ لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ان کو حکم دیا گیا خالص اللہ کے لیے دین کر کے، اور پھر قرآن نے کہا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، جی، کہ اور پھر فرمایا الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے جو دین ہوتا ہے وہ خالص ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل آپ کو خالص بھی کرنا پڑے گا، ایک عمل کرنا ہے، ایک ساتھ خالص کرنا پڑا ہے۔ ہم سے مصفہ عمل کا مطالبہ نہیں کیا۔ مصفہ عمل ہوتا ہے، مصفہ بھی قرآن کا لفظ ہے، مصفہ کا مطلب ہوتا ہے بالکل شفاف، جس کے اندر کوئی کنٹیمنیشن نہ ہو، لیکن ہم سے خالص کا کیا گیا۔ کیا مطلب؟ خالص کرنا پڑتا ہے، مصفہ پہلے سے مصفہ ہوتا ہے۔ ہم جب عمل کریں گے تو اس کے اندر کنٹیمنیشنز ہوں گی، اس کو فلٹر کرنا ضروری ہے، اس کو فلٹر کرنا ضروری ہے، اور ہر عمل کو جس طرح عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح اس کو خالص کرنا ضروری ہے۔ جب آپ اس کو خالص کریں گے، یہ یعنی موت تک جب آپ بندگی کریں گے تو اس کو ساتھ ہی ساتھ خالص کرنا بھی یہ ایک پروسیس ہے، اور جب تک آپ یہ پروسیس کرتے رہیں گے تب تک آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل رہے گا، اور اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ محمدی صاحب فرمائیے گا، دیکھیں آپ کی بات کہاں تک آگے بڑھی اور کیا ڈیٹیل سامنے آئی ماشاءاللہ۔ یہ فرمائیے گا کہ نوافل اور فرائض، ان کی ادائیگی جو ہے یہ بھی قرب الہی کے قریب کرنے کے لیے ہے؟ جی بالکل، میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو ہی آگے کروں گا کنٹینیو کرتے ہوئے، کہ دیکھیں پہلی تو خالص کے حوالے سے یہ ایک بات میرے ذہن میں بھی آ گئی تھی کہ حضرات صحابہ کرام اس قدر اس معاملے کے اندر اپنے آپ کو وہ مگن رکھتے تھے، اور احتیاط کا پہلو اور اپنی عبادات کو خالص کرنے کا عمل ان کا ایسا تھا کہ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں عمل کر رہا ہوتا ہوں، کوئی عبادت کر رہا ہوں یا نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی عمل کر رہا ہوں، تو اس کو جب کوئی اتفاقاً آدمی آ جاتا ہے، اس کو دیکھ لیتا ہے، تو میرے دل کے اندر ایک خوشی سی پیدا ہوتی ہے کہ یار اس بندے نے مجھے اچھا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو کیا یہ تو ریا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ریا نہیں ہے۔ یعنی ایک عمل دکھاوے کے لیے کرنا، کہ انسان دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، لیکن اگر ایک انسان عمل کر رہا ہے اور کسی نے دیکھ لیا ہے، تو بات میرا کرنے کا مقصود یہ ہے کہ صحابہ کس قدر عمل کو خالص کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس میں وہ لگے ہوتے تھے کہ ان کے دل کے اندر وہ ایک خوشی سی پیدا ہوئی ہے کہ میں اچھا عمل کر رہا ہوں، کسی نے دیکھ لیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا کہ کہیں میرا عمل یہ تو خلوص سے ہٹ تو نہیں گیا، ریاکاری میں تو نہیں آ گیا، کہ وہ دل کے اندر جو محبت سی پیدا ہوئی ہے یا خوشی سی ہوئی ہے، تو یہ خلوص ہے اور اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے ایک لائیو کالر شامل کر لیں جی، پھر دوبارہ گفتگو کو یہیں سے جوائن کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی حافظ اجمل شاکر صاحب وزیر آباد سے۔ جی بہت شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے کیا تعاون کریں گے پیغام سے؟
جی سب سے پہلے تو میں مولانا ابراہیم محمدی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کی خدمات کو اسلامی عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے وزیر آباد کا فخر ہے اور شان ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی ایک عظیم و شان طریقے سے یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اور دین کا کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی، محبتوں کا شکریہ آپ صاحب. مدثر شاہ صاحب ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی ماشاءاللہ ان کی قیادت میں ہمیں فخر ہے، اور ہم ماشاءاللہ بہت ایک عظیم یہاں پہ الحمدللہ کام ہو رہا ہے. تو ہم ایرو ہائٹ ٹریول کی جانب سے حافظ سلمان صاحب، حافظ فرحان صاحب، اور جو ہم انشاءاللہ پیغام ٹی وی کے لیے 5,000 روپے انشاءاللہ وہ فنڈ دیں گے. ابھی سٹارٹ ہے ہمارا بھی، انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا بھی کام بڑھتا جائے گا انشاءاللہ ہم بھی فنڈ بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ جی، انشاءاللہ. بہت شکریہ، اللہ جزاک برکت دے. دعاؤں بہت کی شکریہ درخواست ہے. جی، اللہ تعالیٰ ثانیہ کرے، اللہ برکت دے. بہت شکریہ سر. جی، فرائض اور نوافل کے حوالے سے آپ پوچھ رہے تھے. تو فرائض اور نوافل، پہلے نمبر پہ فرائض یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ فرائض ہے. انسان فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، فرائض کی ادائیگی سے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. صحیح البخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تقرب الی عبدی، کہ میرا بندہ میرا تقرب اس وقت تک حاصل نہیں کرتا، یا اس وقت جو بھی عمل کرتا ہے میرا تقرب حاصل کرنے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے، تو وہ ان چیزوں میں سے سب سے اہم چیز جس چیز کے ساتھ وہ قرب حاصل کرتا ہے وہ چیزیں ہیں مما افترضت الیہ، جو میں نے اس پر فرض کی ہیں. تو اللہ کی طرف سے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی یہ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں، سبب ہیں. تو فرائض کے ذریعے انسان اللہ کا قرب، فرائض میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہے. اگر فرائض کے اندر انسان کے نقص ہے، کمی ہے، تو وہ اللہ کے قرب کے اندر بھی اسی قدر نقص اور کمی کا شکار ہو جائے گا. اس کے بعد پھر نوافل ہیں کہ فرائض کے بعد نوافل کے اندر انسان جس قدر زیادہ نوافل کا اہتمام کرے گا، خشوع و خضوع کے ساتھ اہتمام کرے گا، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اسے نصیب ہوتا چلا جائے گا. اسی حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ ہے کہ انسان ما یزال عبدی، یعنی کہ میرا بندہ ہمیشہ رہتا ہے میرا وہ تقرب یتقرب الیہ بالنوافل، یہ میرے تقرب کے لیے، میرے قرب کے لیے وہ نوافل کا اہتمام کرتا رہتا ہے. یعنی جس طرح نماز فرض ہے تو فرائض کے ساتھ سنتیں ہیں، پھر اس کے ساتھ نوافل ہیں، نوافل کا اہتمام کرتا ہے. اب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جا رہا ہے، صلاۃ التراویح ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، سحری کے وقت اٹھتا ہے، تو یہ یعنی نوافل کے ذریعے رب کا قرب حاصل کرتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ روزے رکھتا ہے، نفلی روزے ہیں، نفلی روزوں کا اہتمام کرے، اس سے قرب الہی اسے حاصل ہوگا. پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے فرائض کے اندر، تو عام نفلی صدقات ہیں وہ نوافل کے اندر ہیں کہ نفلی صدقات کا اہتمام کرے. حج و عمرہ ہے، حج کرنا فرض ہے، اس کے اوپر صاحب استطاعت کے اوپر ایک دفعہ کر لیا فرض تو ادا ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ متواتر پے در پے وہ حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، تو یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ اور سبب ہے. یعنی نوافل کے ذریعے اور فرائض کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حدیث مبارکہ کے اندر الفاظ ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. انسان نفل پڑھتا رہتا ہے، عبادتیں کرتا رہتا ہے، نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب، اللہ کی محبت اسے نصیب ہو جاتی ہے. تو اللہ کی محبت ہی قرب کا ذریعہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک لائیو کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مبشر شاہ صاحب ریاض سعودی عربیہ سے. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے کیا تعاون کریں گے پیغام ٹیلی ویژن سے؟ جی سر، پہلے تو ہم آپ کی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے وزیر آباد کی سرزمین کو یہ عذاب بچا کہ جی آج ہمارے 2 علماء ماشاءاللہ پیغام ٹی وی بھی موجود ہیں. ماشاءاللہ ہم اپنی جامعہ مسجد حسن بن علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے جو محرومین ہیں، جو فوت شدگان نمازی ہیں، ان کے طرف سے انشاءاللہ میں 20,000 روپے کا انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں. ان کے لیے میں سید مدثر شاہ صاحب اور ابراہیم محمدی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے اسپیشل دعا کیجیے گا ان لمحات میں. جی بہت شکریہ شاہ صاحب. انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے، بلکہ ہم اپنے شیخ اور استاد سے بھی انشاءاللہ دعا کی درخواست کریں گے. انشاءاللہ جی ابھی ہم باقاعدہ دعا کروائیں گے بھی اپنی اس ٹرانسمیشن کے اختتام میں. شاہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. فرمائے گا ذکر الہی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تو آگاہی دیجیے اس بارے میں بھی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا.
تو اس سے بڑھ کر اور قرب الہی کیا ہوگی؟ ذکر الہی میں جی اللہ تعالیٰ کی قربت کا بہت زیادہ آسان رستہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذکر الہی جو ہے. تو ذکر الہی جیسے رمضان المبارک میں ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، نماز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، کہا ہے. تو ذکر جو ہے وہ ایک بہترین ذریعہ اور سبب ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذکر الہی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب فرمائے گا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بندہ حالت سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. ہمیں بتائیے اس بارے میں مزید پلیز. دیکھیں اس کے بارے میں پہلے میں بات کر چکا ہوں. جو قربت ہے نا اس کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی توجہ، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا. جی اور انسان والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے ہی کرتے ہیں. اور جب کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو محبت میں سب سے زیادہ جس چیز کو وہ جو اپناتا ہے اور اپنی پروئے کار لاتا ہے وہ عاجزی ہے. اور جب جتنی عاجزی، پہلے بھی ہم نے گفتگو کی اس کے بارے میں، جتنی عاجزی وہ اپنی ذات کے اندر لاتا جائے گا، یوں سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنی طرف اتنا زیادہ متوجہ کرتا جائے گا. جی لہٰذا یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے انسان اللہ کے، اور قرآن نے کہا وسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. اب سجدہ کرو، قریب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کی ذات تو بلند ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو اوپر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو عرش پہ ہے. تو اللہ کی ذات کا قرب کس طرح سے حاصل ہوتا ہے کہ آپ نے گویا وہ کیفیت اپنی یہ بنانی ہے جو عاجزی کی کیفیت ہے، اور جو نیچے کی طرف جا کے آپ نے اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رکھ دینی ہے. تو اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور قریب ترین انسان ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اتنی اونچائی پہ جانے کے لیے، اس اوپر اونچائی والے کا قرب پانے کے لیے آپ کو پہلے اپنے آپ کو نیچے کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں ایک بات فرمائی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آسمان کا سیر کروایا گیا اور معراج ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، عبد کو. اس کا مطلب ہے کہ بندہ جب عبدیت کی انتہا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب بلانے کی انتہا فرما دیتا ہے. تو جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے جتنی زیادہ قربت حاصل کرنی ہے وہ اتنی زیادہ عبدیت کے اندر، اور عبدیت کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ سجدہ ہے. لہٰذا جو سجدہ کرتا جائے گا وہ قرب حاصل کرتا جائے گا، عروج حاصل کرتا جائے گا. وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتا تھا اور آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کا خیال کرنے کے لیے دروازے پہ بیٹھے رہتا تھا. تو ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ کو پانی کی ضرورت تھی، اس نے پانی لا کے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا مانگو، کیا مانگتے ہو، کوئی چیز مانگو. تو اس نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مرافقت، آپ کی رفاقت مانگتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ بس. اللہ اکبر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لو. اس نے کہا بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت ہے. تیسری دفعہ پھر پوچھا، جنت میں بس آپ کی رفاقت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم میری مدد کر بکثرت سجود، زیادہ زیادہ سجدے کیا کر. کیا مطلب؟ تو سجدے کرے گا تیرا مقام بلند ہوگا. تو جس نے اپنا مقام بلند کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق بنانا ہے، اب دیکھیں نا یہی نماز ہے، یہی سجدے ہیں جس کے بارے میں جب ہم سجدے کی بات کرتے ہیں تو سجدہ جو ہے وہ علامتی طور پر نماز کا نام بھی ہے، سجدہ کرنا، نمازیں پڑھنا. تو کوئی شخص جو ہے وہ بندگی کرتا ہے، بندگی کی جتنی بھی قسمیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی اس طرح سے کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا. سبحان اللہ. سر اسی لائن پہ دوبارہ آئیں گے، ایک لائیو کالر شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی غلام مصطفیٰ چیمہ صاحب ساؤتھ افریقہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آل دا وے ساؤتھ افریقہ سے کال کرنے کے لیے. فرمائیے کیا تعاون کریں گے پیغام ٹیلی ویژن سے؟
20,000 रुपया जी आपके लिए। हाँ जी जी बहुत शुक्रिया ताउन करने के लिए। कुछ कहना चाहते हैं? आपने बड़ी दूर से कॉल की। बड़ा माशाल्लाह अच्छा आपने प्रोग्राम शुरू किया। हाँ जी जबरदस्त। हाँ जी अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। हाँ जी जबरदस्त। आमीन जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। गुलाम मुस्तफ़ा चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज़? बहुत शुक्रिया चीमा साहब, जज़ाकल्लाह खैर जी, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर शाह सुनाओ, ठीक हो? ठीक है जी शुक्र अल्लाह का। शिवा साहब शुक्रिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक होगा। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब प्लीज़। सजदों का जिक्र हो रहा था सर कि जब बंदा इस तरह ज़मीन पर सजदा करे तो उसकी बुलंदी कहाँ जाती है? हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इहसान व अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, अल्लाह की बंदगी इस तरह से करो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अब ये एक बड़ी अजीब कैफियत है कि इंसान अपनी कैफियत बनाए कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। ये कुर्ब की कोई आला तरीन मंजिल हो सकती है कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, जबकि ख़ुद कुरान में फरमाया ला तुद्रिकुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार, कि अल्लाह को देखा जा ही नहीं सकता। ये आँखें, दुनिया वाली आँखें अल्लाह को नहीं देख सकती। जब ये अल्लाह को नहीं देख सकती तो हमें गोया एक ऐसे टारगेट के पीछे लगाया है जो टारगेट दुनिया में हासिल किया जाना मुमकिन नहीं है, अचीवेबल नहीं है। क्योंकि अगर अचीवेबल होता तो ये अचीव हो जाता तो कुर्बत का सफ़र रुक जाता। अगर ये अचीवेबल होता तो ये अचीव हो जाता तो कुर्बत का सफ़र रुक जाता। यहाँ पे डेस्टिनी हो जाती फिर तो, जबकि डेस्टिनी तो कुछ और है। डेस्टिनी कुछ और है। इसलिए ये आप जब अल्लाह अपनी कैफियतें ये बनाते चले जाते हैं कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, तो ये कैफियत बनाते बनाते वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, कि बंदगी करते करते मौत आ जाती है। वो कैफियतें जो है ना, उसका सफ़र नहीं रुकता, बेहतर से बेहतर बेहतर से बेहतर होता चला जाता है और दरमियान में मौत आ जाती है, उसको कट कर देती है। और उसके बाद जाके हशर है, बरज़ख है, फिर हशर है, फिर जन्नत दोज़ख का फ़ैसला है। फिर जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और सिस्टम मुकम्मल हो जाएगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जन्नतियों को एक फ़रिश्ते को कहेगा, वो मुनादी करेगा कि जन्नतियों, अल्लाह ने आपसे एक वादा किया था जी, और आज जो है वो अल्लाह ताला अपना वादा पूरा करना चाहता है। तो जन्नती हैरान हो जाएंगे, जहन्नम से बचा लिया, जन्नत दे दी, सब कुछ मिल गया, अब कौन सा वादा रह गया जो बाकी पूरा होना है? तो इस दौरान अल्लाह ताला अपना हिजाब हटा देंगे और अपना दीदार करवाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सर रुक जाएं थोड़ी देर के लिए। वो है कैफियत जो आपने यहाँ कैफियत बनानी है कि मैंने अल्लाह को देखना है, वो वहाँ जाके मुकम्मल होनी है, वहाँ मुकम्मल होगी। डेस्टिनी वो है बेशक। ये है कुर्ब की आला तरीन मंजिल। आला तरीन मंजिल, ठीक है। इस पे मज़ीद बात भी करेंगे जी। अभी एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनको शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम रुखसाना कौसर साहब अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं जी। बहुत शुक्रिया ऑल द वे अमेरिका से कॉल करने के लिए। फरमाइए क्या ताउन करेंगी पैगाम से आप? जी मैं पैगाम टीवी को 25,000 रुपये दूंगी अपनी तरफ से। जी बहुत शुक्रिया ताउन करने के लिए। शाह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी शुक्रिया बाजी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तो आप बड़ी दूर सफ़र ले गए, और वो सफ़र जो कि हकीकत का असल सफ़र है, नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश फरमाया करते थे, जिसकी तलकीन भी फरमाया करते थे, जबकि आप तो सारी मखलूक में मकबूल तरीन हस्ती थे। और इसमें हमारे लिए क्या सबक है, लर्निंग्स हमें इसमें से क्या मिलती हैं? देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल है जी, वो हमें, वो आइडियल है हमारे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाना था कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करना हो तो अल्लाह की बंदगी इस तरह से करते हैं। देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को क़याम फरमाते थे, लंबा क़याम फरमाते थे, पाँव में वर्म आ जाता, पाँव सूज जाते। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या एक हदीस के मुताबिक मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतनी मेहनत क्यों करते? आपको मेहनत की क्या ज़रूरत है? आप रातों को इतना मतलब खड़े होते हैं। तो उसके जवाब में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? ये तो तर्जुमा है सीधा सीधा कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं?
تو صحیح بات یہ ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اگر میں یہ نہ کروں تو لوگوں کو کون بتائے گا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے سر اس پہ مزید بات کرنی ہے. ایک بریک آ گئی ہے, بریک کی طرف چلتے ہیں, پھر ڈیفینیٹلی بات مزید کرتے ہیں. ٹرانسمیشن جاری ہے جی, ایک وقفہ ہے, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. افطار ٹرانسمیشن پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے ایک لائیو کالر کو بھی شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا چلیں, جیسے کنیکٹ ہوتا ہے دوبارہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم گفتگو کر رہے تھے, بلکہ میں ابھی آؤں گا محمدی صاحب کی جانب. محمدی صاحب فرمائے گا کہ جو سلف صالحین اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے, اس حوالے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سلف صالحین ان کی زندگیوں کا اوڑھنا و بچھونا یہی تھا کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کریں جی. اور اللہ کے قرب کے لیے ہی انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی تھیں. ہمارے اسلاف قریب زمانے کے ہوں یا حضرات صحابہ کرام, ان کی زندگیاں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں کہ ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ وہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے وقف تھا. قطع کلامی کی معذرت, ایک کالر ہمیں جوائن کر چکے, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کیا حال ہیں جی؟ جی الحمدللہ. محمد اشرف نواب صاحب پولینڈ سے ہمیں کال کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ کال کرنے کا, فرمائیے کیا تعاون کریں گے پیغام سے آپ؟ جی سر, سب سے پہلے تو محترم آپ کا اور سید مدثر علی شاہ بخاری صاحب کا اور محمدی صاحب کا بہت بہت مبارک ہو جی ان کو, اور لائیو ٹی وی پہ آ کے لوگوں کو یہ رہنمائی کر رہے ہیں, اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ جی. ہاں جی, اور پیغام ٹی وی کے لیے سر 30,000 میں انشاءاللہ ڈونیٹ کر رہا ہوں ان کو. 30,000 جی 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 ماشاءاللہ, جزاک اللہ جی. بہت شکریہ, بہت شکریہ محمد اشرف نواب صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سر پلیز. جی ہمارے سلف صالحین جو تھے الحمدللہ, جن کے نقش قدم پہ ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا وتیرہ یہی تھا کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کریں اور ہر ایسا عمل کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ اور طریقہ جو ہے وہ اتباع رسول تھی, کہ اللہ تبارک کامل اطاعت جو ہے نا وہ کی جائے, تب اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو نصیب ہوتا ہے. اسلم, جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو فوراً آگے سے بندہ کہہ دے اسلمت لرب العالمین. یعنی اس انداز کے اندر جب انسان زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ یعنی کامل اطاعت کے ساتھ اور جو ہے نا ایسا مثالی اس کا کردار ہوتا ہے کہ جس کو ہم دوسرے آنے والے لوگوں کے لیے بطور نمونہ پیش کر سکتے ہیں. جس کی میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ دور جاہلیت میں ان کے ایک بھائی ان کا انتقال ہو گیا, اور یہ بڑی ادیبہ تھی, خطیبہ تھیں, شاعرہ تھیں. انہوں نے اپنے بھائی کے وفات پر ایسے مرثیے کہے, ایسے اشعار لکھے, اور ایسی ایسی وہ گفتگو کرتی تھیں کہ جو سنتا تھا وہ بھی رونے لگ جاتا تھا. اس طرح کی کیفیت حالت, یعنی خود بھی روتی تھیں اور دوسروں کو بھی رلاتی تھیں. یعنی اس طرح کے اشعار اور کلمات وہ کہتی. پھر یعنی ایسا انداز چینج ہوا, جہلیت ختم ہوئی, اسلام آیا, اور اسلام انہوں نے قبول کیا, اور اللہ کی معرفت حاصل ہوئی, قرب الہی کی وہ لذتیں اور راہیں انہیں نصیب ہوئیں. یعنی وہ راہیں جو ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قربتیں نصیب ہوتی ہیں, وہ کامل اطاعت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں. تو ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے کوئی اور رستہ اختیار نہیں کیا, وہی رستہ اختیار کیا جو رستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر گئے ہیں کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ کامل اطاعت اتباع کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے. تمہارا دعویٰ تو ہے اللہ سے محبت کا, لیکن جب اطاعت کامل ہوگی, وہ راہیں جو اسلاف کی ہیں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں اور اسلاف اس پہ چل کے گئے, اس کو تم اختیار کرو گے تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسی گفتگو کو میں نے شاہ صاحب کی جانب لے کے جانا ہے, لیکن یہاں پہ چند لائنیں جو ہمیں بار بار یہاں پہ موصول ہو رہی ہے وہ بھی شیئر کرتا چلوں. لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے علماء کرام کی
ان کاوشوں کو قبول فرمائے. زاد اقبال صاحب لکھتے ہیں. پھر لکھتے ہیں کہ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر. پھر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پھر لکھتے ہیں خوبصورت لوگ، خوبصورت پروگرام، رونق محفل محمدی صاحب. پھر آگے لکھتے ہیں جی کہ ڈاکٹر صاحب، شاہ صاحب اور محمدی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، ایمان، نیکیوں، عزتوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین. دعا دینے والے کے لیے بھی ہماری بھی دعا ہے. بالکل جی. اور اس طرح ماشاءاللہ بہت خوبصورت میسیجز آ رہے ہیں جی تمام معزز مہمانوں کے لیے. شاہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات پسند کرتے ہیں. تو جو شخص اللہ کی ملاقات پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات پسند نہیں کرتے. میں چاہوں گا اس حدیث کی بھی وضاحت فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے رسول کریم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان اس حدیث میں جو بیان ہوا، یہ سبق جو ہمارے لیے ملتا ہے ہمیں جی، وہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہی نہیں چاہتا، جو سرے سے اللہ تعالیٰ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، توجہ ہی نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ اس کو راہ ہدایت نصیب فرماتے ہیں جو اس کی طرف توجہ کرتا ہے، جو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک بندہ ادھر جاتا ہی نہیں ہے تو اس کو کیسے قربت الہی جو ہے وہ حاصل ہوگی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائے گا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے جستجو انسان کو کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے نیک راہوں پہ، صراط مستقیم پہ چلنا پڑے گا اور پھر تقوی اختیار کرنا پڑے گا. اس کے بغیر جب اللہ تعالیٰ کی طرف آپ رجوع کریں گے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے انسان کو با اختیار بنا دیا، دونوں راستے دکھا کے. تو جب آپ راستہ وہ اختیار ہی نہیں کریں گے، اس راستے پہ آپ جائیں گے نہیں، چلیں گے ہی نہیں، تو کیسے آپ کو جو ہے اللہ کا قرب حاصل ہوگا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی جان پہچان حاصل کرنے کے لیے اس راستے پہ ہمیں جانا پڑے گا، اس راستے کو اختیار کرنا پڑے گا. جب تک آپ وہ راستہ اختیار نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارا سلسلہ وہاں رکا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا کہ قرب کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، جبکہ وہ تو مقرب ہستیوں، سب سے بڑی مقرب ہستی جو دنیا میں. تو وہ سلسلہ وہیں سے جوڑیے نا، ذرا وہ گفتگو وہیں سے جوڑیے. مجھے تو یاد نہیں ہے کہاں سے سلسلہ توڑا تھا. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جیسا نبی مکرم دیں گے تو پھر میں شروع کر جی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کس طرح کوشش کیا کرتے تھے، جبکہ آپ تو ساری مخلوق میں مقبول ترین ہستی تھے، اور اس میں ہمارے لیے جو درس تھا اس پہ ذکر ہو رہا تھا. دیکھیں، ہمارے لیے درس یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ بن کے دکھایا. جی، اور چونکہ قرآن کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یعنی تمام امت کے لیے نمونہ. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں تو جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے کیا ہے وہی ہمیں کرنا پڑے گا. تو ہم کریں گے تو پھر اس سے قرب حاصل ہوگا. اب اس میں 2-3 باتیں جو ہیں جو پھیل گئی ہیں، ہم اس کو ذرا تھوڑا سا سمیٹ کے ان کو کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کریں. مسئلہ یہ، مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کرتے تھے اس میں صرف عبادت سے مراد نوافل کی پابندی نہیں ہے یا راتوں کا قیام نہیں ہے کہ یہ اللہ کا قرب دیتا ہے. راتوں کا قیام بھی اللہ کا قرب دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ان کی جو پشتیں ہیں وہ بستر سے الگ رہتی ہیں اور وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم عوام الناس کے ساتھ اور پبلک کے ساتھ اور خلق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی فرائض اور نوافل کی ایک تقسیم ہے. اور وہ جو حدیث قدسی محمدی صاحب نے پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے قرب کا اصل ذریعہ تو فرائض ہی ہیں. جو فرائض اللہ تعالیٰ نے عائد کر دی ہیں وہ سارے فرائض. اب اس میں فرائض میں کیا ہے؟ اس میں نماز پڑھنا بھی فرض ہے، اس میں روزہ رکھنا بھی فرض ہے، اس میں حج کرنا بھی فرض ہے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے، ماں باپ کی عزت کرنا بھی فرض ہے،
رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی فرض ہے، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی فرض ہے. یہ سارا کچھ جو کمپلیٹ پیکج ہے نا، اس میں جو فرض ہے یہ سارا کچھ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اچھا سر، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے گا، آپ نے بات بڑی خوبصورت یہاں پہ پیرائے پہ لے آئے. اس کا مطلب ہے کہ عبادت کا مفہوم صرف نوافل اور وہ فرض کی ادائیگی نہیں ہے، پھر یہ ساری چیزیں بھی اس میں، یہ ساری چیزیں عبادت کے اندر شامل ہیں. دیکھیں آپ نے، ہم پھر تقسیم کرتے ہیں کہ یہ تو حقوق اللہ ہیں اور یہ حقوق العباد ہیں، اور پھر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں حقوق العباد زیادہ اہم ہیں، حقوق اللہ جو ہے وہ کم اہم ہے. ایسی بات نہیں ہے، یہ مکمل پیکج ہے. اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر مقصدیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. مثلاً آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو ماں باپ کی خدمت کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اب مخلوق خدا کی خدمت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اس اعتبار سے مقصدیت تو مقصد تو ایک ہے. جب سب کا مقصد ایک ہے تو ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں. پھر جب ہم نوافل کی بات کرتے ہیں تو نوافل کا مطلب بھی صرف نوافل پڑھنا نہیں ہے. نوافل کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک فرض ہے، آپ اس سے بڑھ کر کریں تو یہ نوافل ہے. یعنی ماں باپ کی عزت کرنی ہے تو عزت احترام ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ نے ان کی ضروریات زندگی پوری کر دی، آپ نے عزت احترام کر دیا تو یہ تو کافی ہے. لیکن جب آپ، یہ فرض ہے اور فرض آپ نے پورا کر دیا، جب آپ اس سے بڑھ کر کریں گے تو یہ نوافل ہوں گے. یعنی سمجھ یہ آئی کہ جو حکم ہے وہ تو آپ بجاوری کر ہی رہے ہیں اور اس کے ساتھ بھی کچھ کر رہے ہیں آپ، تو وہ جب آپ ایکسٹرا کریں گے تو پھر اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں بھی، جب آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں، صرف رشتہ داری کو قائم رکھے ہوئے ہیں تو آپ فرض ادا کر رہے ہیں. جب آپ اس سے زیادہ ان کے حق حقوق ادا کر رہے ہیں، جو ان کا حق نہیں بھی بنتا وہ بھی دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایتاء ذی القربیٰ، قرآن کہتا ہے رشتہ داروں کو دیتے جاؤ. کیا مطلب؟ یہ نہ دیکھو کہ وہ مجھے کیا دے رہا ہے، بلکہ آپ دیتے جاؤ. ون وے ٹریفک چلتی رہنی چاہیے، آپ کی طرف سے روانی رہے. اور یہ اچھا، اس طرح سے نوافل کے مفہوم کے اندر بھی صرف نفل نماز پڑھنے کے علاوہ اور نفل روزے رکھنے کے علاوہ بہت وسیع مفہوم نفل کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اور نفل بھی وہ ساری چیزیں جو آپ کی، دیکھیں کوئی آدمی آپ کے لیے آیا، آپ کے پاس آیا، اس کی کوئی ضرورت ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میرے ذمے تو فلاں لوگوں کی ضرورت پوری کرنا ہے، ان لوگوں کی ضرورت پوری کرنا تو میرے ذمے نہیں ہے. لیکن جب آپ کے ذمے نہ بھی ہو تو آپ اٹھ کے کرنے کی کوشش کریں گے، یہ نفل ہوگا. تو جب آپ یہ نوافل ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اس حدیث قدسی میں کہ جب میرا بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو پھر اس کو جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ ایسا قرب حاصل ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ جو تو مانگے میں تجھے عطا کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب؟ اس کا پھر جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، سارے معمولات زندگی وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پھر اس کو کہتا ہوں کہ جو تو مانگے میں تجھے عطا کر دوں گا، اور جس چیز سے تو پناہ مانگے میں تجھے پناہ عطا کر دوں گا. بلکہ حدیث کے آخری الفاظ تو ایسے شاندار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کو فوت کرنے میں مجھے کبھی کوئی اتنا تردد نہیں ہوا جتنا اس شخص کو فوت کرنے میں تردد ہوتا ہے جو اتنا میرے قریب ہوتا ہے، میں پھر اس کو بھی فوت کرتا ہوں تو اس کے اوپر بھی موت آتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرب. تو یہ اس میں صرف نفل نماز پڑھنا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو قرب کا طریقہ بتایا ہے اس میں نفل نماز پڑھنا بھی ہے، اس میں راتوں کو قیام بھی ہے، اس میں ذکر اذکار بھی ہے، اس میں آپ کے جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، اس میں آپ کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، اور پوری مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے، فرض کے اعتبار سے بھی اور نفل کے نوافل کے اعتبار سے بھی. ٹھیک ہے، یہ بات لغوی اعتبار سے بھی نفل کا معنی یہی ہے، مزید زیادہ اضافی. اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت پیرائے پہ بات آ گئی کہ ایک تو وہ جو کہ کہا گیا ہے، جو حکم دیا گیا وہ تو آپ کر رہے ہیں، اس سے ایکسٹرا کریں، آپ اس سے یعنی بونس آپ لے رہے ہیں، خود لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو بونس تو ملے گا، اسی سے قرب ملتا ہے، اسی سے قرب ملتا ہے. ٹھیک ہے، سم تھنگ ایکسٹرا، یعنی کہ آپ اس سے آگے جائیں، بڑھنے کی کوشش کریں. اچھا محمد
محمدی صاحب یہ فرمائے گا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کس قدر ضروری ہے، یا صرف عبادت ہی ضروری ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب ڈیفائن کر رہے تھے تو وہ تو معاملہ اس سے آگے بھی جاتا نظر آتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اس کے بعد گفتگو مزید کرنا اس پہ گنجائش نہیں ہے۔ صرف عبادت کافی نہیں ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد ہیں ان کے درمیان، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان ڈاکٹر صاحب جس طرح فرما رہے ہیں فرق بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح ایت بر ہے وہ بھی ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتی ہے کہ جس میں حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد سب کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا ذکر کیا ہے، اور پھر اسی چیز کو ہی جو ہے نا نیکی اور تقویٰ قرار دیا ہے، اور تقوی کی بنا پر ہی پھر قرب ملتا ہے۔ تو صرف عبادت یہ قرب کا ذریعہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی، وہ بھی اخلاقیات ہیں، انسان کا کردار ہے، یہ بھی قرب کا ذریعہ ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کا مسکرا کے کسی کو ملنا یہ بھی نیکی ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کی عزت کا اس کی غیر موجودگی میں دفاع کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا محبوب عمل ہے کہ انسان جب کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کے چہرے کو دور کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، یعنی اس کے چہرے کے سامنے بھی جہنم کی آگ نہیں آ سکتی۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے یہ تمام طریقے ہیں جس میں اخلاق ہے، کردار ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، یہ لوازمات زندگی، یہ سارے کے سارے اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہیں کہ انسان ان کے اندر اچھائی پیدا کر کے، خوبصورتی پیدا کر کے، سنوار کر اس کو اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ جس طرح ہم دنیا کے اندر خوبصورت بننے کے لیے کئی عمل کرتے ہیں ظاہری طور پر کہ میں لوگوں کو اچھا لگوں، لوگ مجھے دیکھیں، اچھا لباس انسان پہنتا ہے، غسل کرتا ہے، دیگر معاملات تاکہ میں لوگوں کو اچھا دکھوں، تو اچھا دکھنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے بھی انسان کو اچھا دکھنے کے لیے بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا، صرف ظاہری بناؤ سنگھار یہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنا، اس کو خوبصورت بنانا، کہ جس قدر آپ کا اخلاق و کردار اچھا ہوگا، خوبصورت ہوگا، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ حسین اور اچھے دکھیں گے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قربتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب میرے پاس 2 منٹ مزید ہیں کہ میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو کو سمیٹ دیجئے قرب الہی کے حوالے سے، پھر دعا کی طرف ہم چلیں گے۔ دیکھیں قرب الہی کے لیے کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ ریاضت مجاہدے کرنے کے لیے کوئی خود ساختہ سسٹم اور نظام قائم کر لیں اور پھر آپ کہیں کہ یہ قرب الہی کا طریقہ ہے۔ جو عبادات کا وہ پورا نظام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ سارا کا سارا قرب الہی کے ذریعے ہے۔ دیکھیں جتنی گفتگو یہاں پہ ہوئی ہے میں عرض کہوں گا اس کے اندر ایڈ کر لیجئے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، گویا جس نے اللہ کی معیت حاصل کرنی ہے تو وہ صبر کرے۔ اب یہ ایک ایسی اسلام کا ایک ایسا ٹریٹ ہے کہ ایسی صفت ہے جو کوئی بھی شخص اپنے اندر پیدا کر کے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ذکر ہے، ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے انا مع عبدی اذا ذکرنی، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ، جب اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں نا میں اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اندازہ کیجئے کتنا قرب ہے کہ جب اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں اللہ کے ذکر میں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ تو گویا یہ جتنی چیزیں ہیں عبادات کی قبیل سے اور خدمت خلق کے قبیل سے، یہ پورا کا پورا پیکج جو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کا جو پورا نظام ہے، اس پورے نظام کے اندر ہر چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی، وہ ساری کی ساری اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ آپ کسی ایک چیز کو نہیں کہہ سکتے کہ بس یہ چیز ہے اور یہ نہیں ہے، یہ مکمل پیکج ہی اصل میں اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور سر میں تو آپ کی اس بات پہ آج کنونس ہوں کہ جو آپ کے پاس فرائض ہیں وہ تو آپ نے کرنے ہیں، آپ نے اس سے بڑھ کے جو نوافل ادا کرنے ہیں، تو پھر قرب لینے کے لیے آپ ایکسٹرا ایفرٹ تو کرنی پڑے گی اگر آپ کو ایکسٹرا چاہیے بھی تو۔ بیوٹیفل۔ اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا میرے معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود رہے، سید مدثر علی شاہ بخاری صاحب۔ بخاری صاحب آپ کے آنے کا سر بہت شکریہ۔ تشریف فرما رہے مولانا محمد ابراہیم محمدی صاحب، سر آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اور موجود رہے پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ گزارش ہے کہ دعا کروائیے، پھر ہم ٹرانسمیشن کو اختتام کریں گے۔ آئیے دعا میں شامل ہوتے ہیں جی۔ بسم اللہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک،
या रब्बि लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। या रब्बि लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा रहमतक नरजू फला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन व अस्लिह लना शानना कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंतश शाफ़ी। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ल मरदाना शिफ़ाअन कामिलन आजिला। अल्लाहुम्मा अश्फ़िना कुल्लना शिफ़ाअन कामिलन आजिला। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि अंतश शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा ला युगादिरु सक़मा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फ़ुजाअति निक़मतिक व जमीइ साख़तिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शिक़ाई व सूइल क़ज़ाई शमाततिल अअदा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी कश्मीर। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना ज़ुनूबना कुल्लहु दिक्कहु व जिल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु व अलानियतहु सिर्रहु। आमीन। अल्लाह तो हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाह तो हमारे अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दे। छोटे बड़े गुनाह माफ़ कर दे। अलानिया पोशीदा गुनाह माफ़ फरमा दे। इनफरादी इज्तिमाई गुनाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारे सब के गुनाह माफ़ कर दे। हमारी अगली पिछली ज़िंदगी बेहतरीन फरमा दे। अल्लाह तमाम मरहूमीन की मग़फ़रत फरमा दे। अल्लाह हमारी बकिया ज़िंदगी अपनी रज़ा और अपनी पसंद के मुताबिक बना ले। अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतरीन कर दे। अल्लाह हमारी आखिरत भी बेहतरीन कर दे। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस के अंदर इकट्ठा फरमा दे। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस के अंदर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमा दे। आमीन। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इसके साथ ही फ़ैज़ान रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन अपने अख्ताम को पहुँचती है। एक वक्फे के बाद दोबारा हम हाजिर होंगे ब्लेस्ड नाइट स्पेशल ट्रांसमिशन में। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर। रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। मग़फ़िरत का हो गया सामान।